الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار. بڑی عجیب حدیث ہے یہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقریر فرمائی شعبان کے آخر دن میں. مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے سمجھ لیجئے. تو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے تعلق سے خطبے میں جو باتیں فرمائیں وہ یہ ہیں. معلوم ہوتا ہے رمضان ہی کے لیے وہ تقریر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو معلوم ہوا کہ کوئی اگر اہم موقع آ رہا ہو دینی اعتبار سے، اس موقع کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. رمضان آئے تو رمضان کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے. اسی طرح سے مثلا حج کا موقع آئے تو حج کے لیے تیار کیا جائے. کہیں جہاد کا موقع آئے تو جہاد کے لیے تیار کیا جائے. لوگوں کو وقت سے پہلے اس اہم کام کے لیے تیار کرنا یہ بات سنت سے ثابت ہے. اور یوں کہیے کہ ایک بیدار قائد کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. محض نبی ہی کا کام نہیں بلکہ نبی کے جانشین جو لوگوں کی تربیت، لوگوں کی ٹریننگ اور ان کی قیادت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ لوگوں پر نظر رکھی جائے کہ کہاں ان میں سستی آ سکتی ہے اور کس طرح کی چیزوں پر ان کو متوجہ کیا جانا چاہیے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس یا تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہے. اصل ترجمہ تو یہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایک بہت عظیم الشان مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. فرمایا کہ وہ مہینہ ہے برکت والا. وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے رات میں کھڑے ہونے کو نفل قرار دیا ہے، یعنی تراویح. نفل سے مراد یہاں یہ آپ بحث نہ کھڑی کریں کہ یہ تو سنت سنتے آ رہے تھے، نفل کہاں سے ہو گیا. تطوع کا لفظ ہے حدیث میں. تطوع کہتے ہیں اس عمل کو یا اس کام کو جو ڈیوٹی سے زائد ہو. چونکہ شریعت میں فرائض جو ہیں وہ تو ڈیوٹی کی جگہ پر ہیں، کہ جس کو یوں کہیے کہ جیسے مثلا آپ 8 گھنٹے کے کہیں ملازم ہیں کہ جاب کرتے ہیں، تو 8 گھنٹے اگر آپ نہیں کام کریں گے تو آپ کی جو ہے سیلری کم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے 8 گھنٹے کام کر لیا اور باقی جو آپ سے مطالبہ ہے کہ بھئی اوور ٹائم کیجئے، اگر آپ کر لیں گے تو زیادہ ملے گی، نہیں کریں گے تو آپ کی اصل سیلری جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. وہ جو اصل ڈیوٹی سے زائد جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں تطوع. تو فرض اور واجب سے زائد جو بھی کچھ ہے اس کے لیے شریعت میں تطوع کا لفظ آتا ہے، چاہے اس کو پھر فقہاء نے سنت کا درجہ دیا ہو، مؤکدہ کا یا غیر مؤکدہ کا، یا پھر نفل کا درجہ دیا ہو، وہ سب تطوع کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں نفل کا اس اعتبار سے بھی. اور اسی طرح حدیث میں بھی تطوع کے علاوہ نفل بھی کہا جاتا ہے ان کو. نفل سے مراد وہی نہیں جس کو ہم نفل کہتے ہیں، سنتوں کو بھی نوافل کہا گیا ہے. اسی لیے آپ حدیث کے اندر جو باب آتے ہیں تو وہاں آتا ہے صلاۃ النوافل. ان نوافل کے اندر تمام سنتیں جو ہیں ان سب کو بیان کرتے ہیں محدثین. تو معلوم ہوتا ہے کہ نفل جو ہے وہ واجب اور فرض سے زائد کو نفل کہتے ہیں، چاہے وہ سنت ہو. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد
کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کیا، نزدیکی حاصل کی، بھلائیوں میں سے، نیکیوں میں سے کسی کام کے ذریعے سے، کوئی بھی کام کیا نیکی کا، تو اور یہاں ظاہر ہے کہ وہ کام وہ ہے کہ جس کو فرض نہیں قرار دیا گیا، فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا کہ جیسے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر فرض ادا کرتا تو اس کا جو ثواب ہوتا وہ ثواب کسی بھی نیکی کرنے کا رمضان کے اندر ہوگا۔ اس سے ایک بات اور بھی ملی، اور وہ یہ کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صاحب فرض کی تو کوئی اہمیت نہیں، وہ تو ہر ایک پڑھتا ہے، ہاں نوافل کی بڑی اہمیت ہے، تو فرض تو چھوٹ جائے پڑھ لیا تو الٹا سیدھا کیسے بھی کر لیا، نوافل کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، یہ الٹی عقل کی بات ہے۔ چنانچہ میں شاید پہلے ہی بتایا تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ آئے مسجد میں، روزہ جب بھی کبھی آیا کرتے جمعہ کو یا کسی اور دن، جیسے عام طریقے سے لوگ آتے ہیں اسی طرح آئے، وہ شب قدر کو جو آئے تو پورا اپنا لباس ڈریس بھی بدل کر آیا، نہا کے بھی آیا، خوشبو بھی لگا کے آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، مسجد میں داخل ہوئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساری دعائیں جو ہوتی تھی مسجد میں داخل ہونے یہ سب پڑھتے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ سارے احکام اور دن بھی تو تھے، جس روز فرض نماز پڑھنے آ رہے تھے، واجب ادا کرنے آ رہے تھے، آج جو نوافل ادا کرنے آ رہے تو اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ نوافل کا اہتمام فرائض کے مقابلے میں یہ سیدھی سمجھ کی بات نہیں ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے نفل کے ثواب سے۔ تو فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کا ثواب اتنا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر فرض اگر ادا کرے گا اس کا ثواب۔ خود سمجھ لیجئے کہ فرض کا ثواب زیادہ ہوا، سمجھ آئی نہیں بات۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے اندر کوئی فرض عمل کیا، جیسے خود روزہ ہی ہے یا اسی طرح سے نماز ہے تو فرض ادا کیا، فرمایا کہ کان کمن ادا 70 فریضۃ، یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے 70 فرض ادا کر لیے کسی اور دنوں کے اندر رمضان کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، اس میں صدقے کی بھی یہی بات ہے کہ جس نے صدقہ ادا کیا، زکوٰۃ اگر ادا کر رہا ہے، صدقہ نافلہ ادا کر رہا ہے، اس کا ثواب اور مہینوں کے صدقے اور زکوٰۃ سے بڑھ جائے گا، مگر خوب یاد رکھ لیجئے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ پورے سال کی زکوٰۃ روک کے رکھ لی جائے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی۔ یہ بھی میں کہتا ہوں وہ سمجھ کی غلط ہونے کی بات، اس لیے کہ اس سے زکوٰۃ کی مصلحت فوت ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض کیا گئی پہلے اس کو دیکھنا ہے، اس واسطے کہ جو سیدھی باتیں مثلا غریبوں کے کام آئے، تو زکوٰۃ کی جب فرضیت کی غرض یہ ہے تو بیچارہ 11 مہینے تک غریب رہے اور اپنی ساری ضرورتوں کو پینڈنگ میں ڈالے، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، اپنے کپڑے کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر چیتھڑے لپیٹے، اس انتظار میں کہ رمضان آئے گا تو ہم سخیوں کے یہاں سے ہم کو صدقہ ملیں گے، زکوٰۃ ملے گی۔ یہ تو زکوٰۃ کا منشا نہیں۔ زکوٰۃ کا منشا یہ ہے کہ میرے اوپر مثلا آج زکوٰۃ آ رہی تو میں آج نکال رہا ہوں، آپ کے اوپر کل آ رہی، پرسوں آپ کے اوپر آ رہی، ترسوں آپ کے اوپر آ رہی، تو اس طرح سے ہر دن مختلف لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ نکالتے رہیں گے، تو زکوٰۃ کی غرض اس طرح پوری ہوگی کہ غریبوں کے پاس سال کے مختلف حصوں میں وہ پیسہ پہنچتا رہے گا اور معاشرے میں وہ خرابی نہیں پیدا ہوگی جو زکوٰۃ کے نہ دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب رہ گیا یہ کہ ثواب تو اللہ دینے والے ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کے خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، کون حضرت حسن؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مکثرین طواف میں تھے، یعنی بہت کثرت سے طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا نفلی طواف۔ تو مگر اکثر ان کو دیکھا جاتا کہ طواف میں ہیں، ابھی تیسرا چکر ہے، یہ چوتھا چکر ہے، یہ دوسرا چکر ہے طواف کا، کوئی بیچ میں آیا اور اس سے بات کی اور وہ اس کے ساتھ ہو گئی طواف چھوڑ کے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک 7 چکر پورے نہ ہو جائیں۔ وہ 7 چکر کا نام ایک طواف ہے، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت کی نماز ہے
تو نماز کب کہیں گے؟ جب وہ 4 پوری ہو جائیں گی۔ اگر 4 والی نماز کو اس نے 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھ لیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ اس وقت کی نماز نہیں کہیں گے۔ تو ایسی طواف کا مسئلہ ہے کہ 7 چکروں کا نام طواف ہے، تو بغیر عذر شرعی کے درمیان میں کسی اس طواف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عذر شرعی کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مثلا نماز شروع ہو گئی فرض نماز جماعت سے تو بے شک اس کو روکا جائے گا، یا کسی کی وضو ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے کہ طواف ہی صحیح نہیں ہوگا۔ تو عذر شرعی وہ تو بات الگ ہے، ورنہ طواف کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں کسی نے آ کر ان سے کچھ بات کی اور وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ طواف پورا کر کے بھی تو جا سکتے تھے، لیکن آپ طواف چھوڑ کر کے بیچ میں جاتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ کیوں؟ فرمایا کہ ضرورت مند جب کوئی میرے پاس آتا ہے کسی ضرورت کے لیے تو میں اس کی وجہ سے طواف چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ میں تو آ کر پھر بھی طواف پورا کر لوں گا، لیکن اس ضرورت مند کی ضرورت جو ہے وہ بر وقت پوری ہو جانی چاہیے، پتہ نہیں کس مصیبت میں ہوگا۔ اور اس پر انہوں نے فرمایا کہ ضرورت مند کی بر وقت ضرورت پوری کر دینا 1000 طواف سے بڑھ کر ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو شریعت کا اور دین کی مزاج معلوم تھا، اس واسطے وہ طواف کو چھوڑتے تھے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ بلا شبہ ہر عمل کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کام روک کر رمضان کے واسطے آپ بیٹھ جائیں کہ جب رمضان آئے گا جب ہی کریں گے تاکہ ہم کو ثواب زیادہ ملے۔ یہ تو خود غرضی ہے، خود غرضی ہے یہ، اس لیے کہ اپنے ثواب کے واسطے آپ ایک غریب کو ایک پریشان حال کو آپ پریشانی میں ڈال لیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات جو دین کا مزاج ہے، میں اللہ کے پاس سے تو میں نہیں آ رہا ہوں پوچھ کر آ رہا ہوں، لیکن دین کا مزاج جو ہے اس میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نظام ہے شریعت کا، جو منشا ہے شریعت کی، اس کو پوری کرنا یہی دراصل زیادہ ثواب کی بات ہے۔ تو وہو شہر الصبر، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس واسطے صبر کا مہینہ کہا گیا کہ بھئی صبر کہتے کس کو ہیں؟ روکنے کو، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ کھانے کو جی چارہ نہیں کھا رہا، پینے کو جی چارہ نہیں پی رہا، کسی سے لڑنے کو جی چارہ نہیں لڑ رہا ہے، سمجھ میں آیا، رات کو سونے کو جی چارہ نہیں سو رہا، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کا نام صبر ہی تو ہے۔ فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا کیا اثر ہوگا؟ فرمایا کہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر تو وہ چیز ہے کہ بس اس کا ثواب جنت ہی ہے، کچھ اور کا ثواب ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا ثواب بھی جنت ہی ہوا۔ وہ شہر المواسات، اور یہ ہمدردی اور بہی خواہی کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ ویسے تو ہر مہینے کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، مگر یہ مہینہ خاص طور پر ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے والا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ جب ہم جیسے لوگ جو 4 وقت کھانا کھاتے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم کس کو کہتے ہیں بھوک، اس لیے کہ بھوک لگنے سے پہلے جو ہے کھانا سامنے آ جاتا ہے، ہمیں کیا معلوم بھوک کی تکلیف کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح گرمی اور سردی کا اور پیاس کا احساس ہم کو نہیں ہے، تو رمضان کے اندر جب بھوک لگے گی اور پیاس لگے گی مگر نہیں پیے گا اور نہیں کھائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کس کو کہتے ہیں بھوک کی تکلیف، کس کو کہتے ہیں پیاس کی تکلیف۔ تو جو لوگ بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کا احساس قدرتی طور پر پیدا ہوگا کہ بھئی اللہ کی کیسی مخلوق ہے کہ جن کو کھانے کی پریشانی اور پینے کی پریشانی کیسی ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جیسے ہم کو اس وقت ہو رہی ہے۔ تو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسی واسطے رمضان کے اندر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی افطار کریں، قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جن کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دلوں کے اندر کچھ ہے کمی۔ اسی لیے میں تقریباً 3 سال سے برابر کوشش کر رہا ہوں رمضان آنے سے پہلے کہ متوجہ کرتا ہوں کہ بھائی اجتماعی افطار ہونا چاہیے، اجتماعی افطار ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمدردی ہماری بڑھے۔ مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ وہ رسم بن جائے کہ روزہ کھلوائی کی رسمیں ہو رہی ہیں اور خوب دعوتیں ہو رہی ہیں، آج میرے ہاں اور آج ان کے ہاں، اور صاحب وہ مراد نہیں، وہ شریعت ان تکلفات کا نام نہیں ہے۔ دعوتیں کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ کارڈ چھاپنا یہ نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ سینٹروں میں، مسجدوں میں، اجتماعی جو ہمارے ادارے ہیں ان میں من و تو کا فرق نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کون کھلا رہا کون کھا رہا، اس فرق کے بغیر
سب کے سب جو ہیں یکساں حیثیت میں ہم آئیں، وہی مواسات اور ہمدردی ہے، وہی دراصل وہ خصلت پیدا کرنی مقصود ہے شریعت کو جو ہم میں نہیں پیدا ہو رہی ہے. ورنہ تو یہ انہوں نے کہا صاحب آج کس کی طرف سے؟ آج صاحب عبداللہ سلیم صاحب کی طرف سے ان کا ماشاء اللہ صاحب عبداللہ سلیم صاحب بہت اچھا کھانا ہے. یہ کیا چیز؟ وہاں من و تو کا فرق ختم ہونا چاہیے. یہ دعوتیں جو رسمی ہیں ان کے بغیر ہمارے اجتماعی اداروں میں جو ہے اجتماعی افطار کا انتظام وہ مراد ہے. اس سے تو شہر مواسات کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم جیسے گنہگار جو ہیں ہر سال یہ تماشا دیکھتے ہیں. اگر ہم صحیح، میں تو اپنے بارے میں تو سوچتا ہی ہوں کم سے کم کہ اللہ اگر میں صحیح طور پر مومن ہوتا اور صحیح طور پر میں رمضان کی قدر کرنے والا ہوتا اور میرے روزوں میں واقعی وہ کیفیت ہوتی جو ہونی چاہیے، تو آپ پتہ نہیں پھر کس طرح دیتے. جب بغیر کیفیت کے، بے رنگ کے اور بے روح کے اور بے جان کے ہمارے اعمال میں ہم یہ اثر دیکھ رہے ہیں کہ اور مہینوں میں وہ ہم کو نظر نہیں آتا جو اس مہینے میں نظر آتا ہے، کیسی کیسی چیزیں کھانے کو پینے کو مل رہی ہیں، تو اس میں برکت ہو رہی اور کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرا دیا اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اس کی وجہ سے، اور اس کی گردن چھڑائی جائے گی جہنم کی آگ سے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور فرمایا کہ اس کو بھی اجر ملے گا روزے کا بغیر اس روزے دار کے روزے کے اجر میں کمی کیے. اس کو تو ملے گا مگر اس کے روزے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے کیا ملا، اس کیا بات سامنے آئی؟ مثلا آپ روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار ہوں. اب آپ نے اپنا روزہ بھی کھولا، میرا بھی کھلوا دیا، آپ کو ڈبل ثواب مل گیا. اپنے روزے کا بھی ملا، میرے روزے کا بھی مل گیا، اور اللہ نے میرے روزے کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں کی، وہ بھی مجھے ملا، تو آپ کو ڈبل ثواب مل گیا. کتنا فائدہ ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان کے اندر یہ عمل ہونا چاہیے. کم از کم جن لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے، وہ جو ہم نے بعض بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اور میں کہتا ہوں اپنے ہر ایک دوست کو، میرے دوستوں کو اللہ توفیق دے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ یہ رمضان کی جو یہ بات جو شریعت چاہتی ہے، رمضان کی اس ٹریننگ کا اثر ان بزرگوں کے یہاں سال کے 12 مہینے دیکھنے میں آتا تھا کہ صاحب ایرا غیرا اور کہیں کے ادھر کے نہ جان نہ پہچان، وہ آ رہے ہیں مقدمے بازی کے واسطے یا کسی اور کام کے لیے، کوئی سامان خریدنے کے لیے، مگر حضرت کیا مہمان کھا رہے ہیں وہاں. سمجھ میں آیا؟ 50 آ رہے ہیں تو 50 کا کھانا، اور 100 آ رہے ہیں تو 100 کا کھانا، اور 20 آ رہے ہیں تو 20 کا کھانا. نہیں یوں پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا تماشا، کیا مطلب، کیا کچھ نہیں. آ رہے ہیں ان کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اللہ ہے کہ دے رہا ہے. یہ جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک یہ مزاج بنے. ظاہر ہے کہ رمضان کی حد تک نہیں، رمضان میں بنے گا تو یہ انداز جو ہے یہ پورے 12 مہینے. عرب میں یہی دستور تھا، عرب کا یہی طریقہ تھا، اور جہاں جہاں عرب کے یہ اثرات پڑے ہیں جن علاقوں میں، وہاں آج بھی وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ پنجاب کے ریاست بھاولپور کے ان علاقوں میں جہاں شہریت نہیں آئی تھی، میں ان علاقوں میں گیا دیہاتوں میں، اور یہ بہت عرصے جب کبھی پاکستان بنا تھا اس کے 2-4 سال کے بعد کی بات ہے. تو بہرحال میں نے وہاں ان علاقوں میں دیکھا کہ قافلے جا رہے ہیں، وہ اپنا ریگستان ہے اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے اپنا چلے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد جہاں رات ہوئی وہیں انہوں نے اپنا دیکھا اور پڑاؤ کر لیا. دیکھا اگر کچھ گھر ہیں تو جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہم کو تکیہ دے دیجیے، ذرا چادر دے دیجیے، ہم لیٹیں. اور وہ ان کے ذمے اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے. اگر عورتیں ہیں تو کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، عورتیں تو گھر میں آ جائیں گی، مرد ہیں تو چلو باہر لیٹ جائیں گے. کوئی واسطہ نہ مطلب، نہ جان نہ پہچان. کھانا ہے تو چلو وہ انہوں نے آگے خود ہی پکا لیا، پکا موجود ہے تو کھلا دیا. کشمیر میں ہم لوگ جاتے ہیں، اکثر میرے ساتھ یہی ہوا، ہم لوگ یو پی کے رہنے والے، سمجھ میں آیا، اور آپ جیسے حیدرآباد والا وہی حساب ہمارے یہاں. ہم تو تکلف کریں گے کسی کے یہاں جاتے ہوئے بھی، سمجھ میں آیا، ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے لیکن کسی کے گھر نہیں جائیں گے. لیکن کشمیر میں عام دستور ہے. میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بس میں سوار ہوئے، وہ تھے کشمیری، میرے ساتھ پورا بستر، اس لیے کہ سردی کا علاقہ، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، خالی کپڑے پہن جا رہے.
میں اب رات کو ہم کو رکنا پڑا ایک جگہ، بس رک گئی اس لیے کہ آگے نہیں جا سکتے تھے، رات کا سفر نہیں کر سکتے ان پہاڑوں کے اندر، تو مغرب کے بعد اور بس رک گئی۔ تو ہم نے تو اپنا بستر اتروایا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو سامان ہی نہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگے میں کسی کا گھر دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا کوئی ہے یہاں جاننے والا؟ کہنے لگے نہیں، کوئی جاننے والا تو کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کہاں دیکھیں گے؟ تو کہنے لگے کسی کا بھی گھر مل جائے گا، میں کسی کے گھر میں اپنا پہنچ جاؤں گا، رات کو وہاں ٹھہروں گا۔ میں نے کہا کھانا کہاں کھائیں گے؟ تو اسی کے یہاں کھا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان گھروں کے اندر اس طرح کا انتظام ہمہ وقت رہتا ہے۔ میں نے پھر میرے شاگرد بھی کچھ کشمیر کے آئے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگوں کے یہاں کیا صورت ہوتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کے یہاں خاص طور پر گھروں کے اندر سامان اس طرح کا رکھا جاتا ہے ضرورت سے زائد کہ کوئی مہمان اگر اس طرح چلتے پھرتے آ جائیں تو ان کے لیے بستر کا انتظام ہو، ان کے لیے کمبلوں کا انتظام ہو ان کے لیے، اور فوراً وہ ساری چیزیں۔ یہ بات جو ہے یہ سادہ زندگی اور مہمان نوازی کی زندگی واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تو بالکل نکل چکی ہے۔ ہم ان تکلفات میں پڑ کے رہ گئے، اور تکلف میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اور کیا ہے ان کی زندگی میں کیا برکت اور کیا خیر۔ میرے کیا نام ہے، میں جس زمانے میں دارالفتہ میں تھا اور فتاوا کا کام میں، تو وہاں ایک ٹریننگ لینے کے لیے آئے تھے فتاوا کی، میرے سے زیادہ ان کی عمر تھی، کوئی سفید بال بھی تھا، تو قدرتی طور پر یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ بال بچوں والے ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میاں آپ کے تو بال بچے بھی ہوں گے؟ کہنے کا ہاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اب یہاں سال بھر سے آپ یہاں رکے ہوئے ہیں تو بھئی ان کا کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں؟ تو کہنے گاؤں کے لوگ ہیں۔ ارے گاؤں کے لوگ کیسے تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کریں گے؟ کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے؟ تو کہنے کا کوئی نہیں۔ تو گاؤں کے لوگ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ان کو معلوم ہے کہ میں یہاں ایک سال بھر کے لیے پڑھنے کے واسطے آیا ہوں، تو وہ بیچارے اپنا ہل چلانا ہوگا وہ ہل بھی چلا دیں گے، جب بھی ہوگا پانی دینا ہوگا کھیتوں کو وہ بھی دے دیں گے۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب کام ہے کہ صاحب ہل چلانا کوئی معمولی چیز ہے، پانی دینا کوئی آسان کام ہے؟ تو دن بھر لگے گا اس کے اندر، آخر محنت کرنی ہوگی۔ کہنے ہاں یہ سب ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ کچھ ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا نہیں ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے، اگر کوئی شخص باہر چلا جائے تو پڑوس کا آدمی جو ہے وہ آ کر اپنا کام کر لے گا، بازار کے سامان لانے کا وہ لا دے گا اور اسی طرح کا۔ تو میں نے کہا کہ آخر ایک طرف سے کارروائی ہے، دو طرف سے کیا ہوتی؟ انہوں نے کہا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑوس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی، مثال کے طور پر ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو نہیں ٹوٹنے والی ہیں، وہ چیزیں مثلا آٹا ختم ہو گیا، کسی کا گھی ختم ہو گیا، کسی کا نمک ختم ہو گیا، گاؤں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں وہ بے تکلف دوسرے کے ہاں چلے جائے گا، کوئی چیز ختم ہو گئی، بازار جانے کا وقت نہیں ہے، چلو بھائی پڑوس میں چلے گئے، انہوں نے کہا گھی ہے کیا؟ کہنا ہاں ہے، فلاں جگہ سے لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ اس کے لفظ بولتے ہیں ہاتھ اٹھا دینا، ہاتھ اٹھا کر دینے کو ہمارے یہاں عیب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھا کر دینے کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ گھر کا مالک خود جائے اور اپنے ہاتھ سے وہ چیز نکال کر دے، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو مانگنے کے واسطے آئے اس کو یوں کہہ دیتے ہیں فلاں جگہ رکھی تو اپنی ضرورت کے مطابق خود لے لے، اب وہ جا کر اپنی ضرورت کے مطابق وہ گھی چاہیے گھی لے جائے گا، اور چاول اور آٹا چاہیے تو وہ نکال لے جائے گا۔ یہ نہیں کہ مالک جو ہے خود دیکھا کتنا لے جا رہا ہے، زائد تو نہیں لے جا رہا۔ یہ نیت کی خرابی وہاں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے وہاں برکت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال یہ کہ خدا کرے کہ میں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میاں مجھے یہ توفیق دے دیں۔ فرمایا کہ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ جو تھے بڑے عجیب تھے، سوال تو آج بھی لوگ کرتے ہیں مگر سوال کرتے ہیں برائے سوال، جس سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ صحابہ سوال کیا کرتے تھے عمل کے واسطے، جہاں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے عمل کے سلسلے میں ہم کو پریشانی ہوگی، وہی سوال کرتے تھے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی ہر وقت وہ چیز موجود ہو جس سے روزے دار کو افطار کرا دیں۔ صحابہ نے ظاہر ہے کہ یہی حالات صحابہ کے تھے، تکلف نہیں پڑتا انہوں نے، صحابہ کی یہی زندگی تھی، تو ہم اس صورت میں اس ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ مطلب یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیں گے کہ جو روزے دار کو افطار کرائے دودھ کے ایک گھونٹ پر، ایک کھجور پر، یا پانی کے ایک گھونٹ پر، جو کچھ گھر میں موجود ہے، پانی ہے پانی سے افطار کرا دو، کھجور ایک رکھی ہوئی ہے اسی سے افطار کرا دو، وہاں کے حساب سے کھجور ہے، یہاں کے حساب سے کوئی ضروری نہیں کہ بھائی کھجور نہیں کھجوری پر وہ ثواب ملنا ہے، اور
دودھ اس لیے کہ دیہات کی زندگی میں دودھ ہر ایک کے گھروں میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ نے فرمایا۔ معلوم ہے کہ جو چیز میسر ہو کسی کے گھر میں اس سے افطار کرا دے، تکلف کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پر اس کو روزے کھلوانے کا ثواب دیں گے۔ اور فرمایا کہ ومن اشبع صائما، اور جس نے روزے دار کا پیٹ بھروا دیا، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو میری حوض سے، وہ کون سی ہے حوض اللہ کے رسول کی؟ حوض کوثر، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری حوض سے اس کو اس طرح سے سیراب کر دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، یہ اس کا ثواب ہے۔ اور وہو شہر، فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمت، اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصہ اس کا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ اس کا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ 3 حصے بنا لیجئے، کہہ سکتے ہیں کہ 10 دن شروع کے جو ہیں وہ رحمت کے، 10 دن جو ہیں بیچ کے وہ مغفرت کے، اور 10 دن آخر کے عشرہ اخیرہ وہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ بڑی اچھی ترتیب ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اول تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی کا متوجہ ہونا ضروری۔ اللہ میاں مہربانی سے توجہ نہیں فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے گناہ کہاں سے بخشے جائیں گے؟ اللہ مہربان ہو تب گناہ بخشے جائیں، اس لیے اول حصہ جو ہے وہ تو رحمت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ مہربان ہو گیا تو خطائیں بھی بخشی گئیں، تو دوسرا حصہ مغفرت کا ہو گیا۔ جب اللہ نے مہربانی فرمائی، مغفرت بھی ہو گئی ہماری، تو جہنم سے تو خود بخود چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے خوب ترتیب رکھیے کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مملوک سے مراد غلام بھی ہے، مملوک سے مراد مزدور بھی ہیں، گویا یوں کہیے کہ جو کام کرنے والے ہیں اجرت پر، وہ سب کے سب ان مملوک میں آ جاتے ہیں۔ جس نے اپنے مملوک سے آسانی کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کا جو بوجھ ہے، اس کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیا روزے کی وجہ سے۔ روزہ خالی جو ہے وہ باس ہی تھوڑی رکھ رہا ہے، بلکہ جو اور کام کرنے والے ہیں وہ بھی تو رکھے ہوئے ہیں، تو باس صاحب تو جو ہے وہ آرام کرتے رہے روزے کی وجہ سے، اور جو مزدور ہیں وہ بیچارہ پریشانی اٹھائے، یہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے مملوک سے آسانی کر دی، غفر اللہ لہ، اللہ میاں اس کی مغفرت فرما دیں گے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کو آزاد کریں گے اس عمل کے بجائے۔ تو میں نے کہا کہ واقعی بڑی عجیب حدیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے تفصیلات اور رمضان کے فضائل کے تعلق سے اتنی مکمل حدیث کوئی نہیں ہے۔ آخر کو پوری تقریر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی امت کی مغفرت کی جاتی ہے رمضان کی آخری رات میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے جس میں امت کی مغفرت کی جاتی ہے؟ صحابہ نے اس لیے سوال کیا کہ رمضان کی ساری راتوں میں شب قدر افضل ترین رات ہے، تو شب قدر کے فضائل معلوم تھے، قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے تھے، اس لیے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ہوگا وہ شاید شب قدر میں ہوگا۔ تو عرض کیا کیا یا رسول اللہ وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ کام کرنے والا اس کو جب وہ اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ آپ کی سیلری بھی کب ملتی ہے؟
یہ تو نہیں ہے کہ بھئی پہلی تاریخ شروع ہوئی تو آئندہ 15 دن کی سیلری آج لے لیجئے. جب 15 دن پورے ہوں گے تب سیلری دی جاتی ہے. مزدور کو مزدوری جب دی جاتی ہے جب اس کا کام پورا ہو جائے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی امت کی مغفرت کب فرماتے ہیں؟ جب رمضان پورا ہو جائے. تو مراد اس سے رمضان کی آخری رات ہے، شب قدر نہیں ہے. باب رؤیت الہلال. یہاں جو اب تک آپ کے سامنے باب آیا اس میں تو فضائل رمضان اور روزے کے فضائل بیان ہوئے. اب چاند کا مسئلہ ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ روزہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. دیکھنے کا لفظ ہے. اس سے یہ بات بالکل کھل گئی ہے کہ کس چیز کو دیکھا جائے. جو چیز دیکھے جانے کے قابل ہو. جو چیز دیکھے جانے کے قابل ہی نہیں اس کے لیے حکم دینا کہ اس کو دیکھ لو تو ظاہر ہے کہ غلط. معلوم ہوا کہ چاند اس پوزیشن میں آ جانا چاہیے کہ وہ دکھائی دے. اب جو لوگ اس زمانے میں اور اس زمانے کی ترقیات سے یا تو یوں کہیے کہ بہت زیادہ مروب ہو کر یا یوں کہیے کہ صاحب اپنے ذہن اور فکر کو اسلام پر مسلط کرنے کا جو جذبہ عام پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بات کرتے ہیں کہ صاحب اب تو زمانے نے بہت ترقی کر لی. اب پتہ چل جاتا ہے کب چاند پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں، لہذا یہ کہ سب کے ایک دن رمضان شروع ہو جائے اور ایک دن ختم ہو. پیدا ہونا اور چیز ہے اور دکھائی دینا اور چیز ہے. دکھائی دینے میں نہ دکھائی دینے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. چاند پیدا ہو چکا لیکن یہ کہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ مختلف اسباب ہوتے ہیں. شریعت نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ چاند پیدا ہو گیا اس کا پتہ چلا لو، بلکہ شریعت نے اس کا پابند بنایا کہ چاند دیکھو. آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام عالمی مذہب ہے. عالمی مذہب جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ صاحب بمبئی، کلکتہ، مدراس، کراچی، سمجھ میں آیا، اور ریاض اور لندن اور نیو یارک اور شکاگو اور واشنگٹن، انہوں نے کہا صاحب عالمی. عالمی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک ٹاپو ہے سمندر میں، وہاں بھی اسلام ہے اور وہاں بھی اسلام پر عمل ہونا ہے. ایک جاہل کو بھی اس اسلام پر عمل کرنا ہے اور ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے ایک مسلمان کو بھی عمل کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی اسلام پر عمل کرنا ہے جن کے پاس مشینیں ہیں اور ان کو بھی عمل کرنا ہے کہ جو مشینیں سے محروم ہیں. اب اگر اس چاند کے پیدا ہونے پر اس کو ڈپینڈ کیا جاتا تو جس زمانے میں یا جس علاقے میں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ چاند کب پیدا ہوا، وہ اسلام پر کیسے عمل کریں؟ اس واسطے اسلام جو ہے اس پر عمل کی راہ ہر ایک کے لیے آسان کی گئی ہے. جاہل ہو کہ عالم ہو، دیہات گاؤں میں رہنے والا ہو کہ بڑے شہروں میں ہو، چاند دیکھو اور روزہ رکھو، چاند دیکھو اور روزہ چھوڑ دو. مطلب یہ کہ عید شروع کر دو. تو ترو کا لفظ ہے. ایک بات تو یہ میں نے حکمت بتلائی ہے مگر خوب سمجھ لیجئے، حکمتیں جو ہیں وہ اس حکم کی معقولیت کو بتاتی ہیں لیکن علت نہیں. علت اور حکمت میں فرق ہے. علت کا مطلب ریزن، ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ریزن. ریزن نہیں ہے وہ حکمت کہ جو ہم بتلا رہے ہیں. اس واسطے کہ اگر کسی وقت وہ حکمت نہ رہے تو یہ تھوڑی کہ حکم بھی بدل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، قرآن نے جو فرما دیا، ہم کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے.
رؤیت کا لفظ آ رہا ہے. رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو. سمجھ میں آیا؟ عقل سے بھی دیکھنے کو نہیں, آنکھ سے دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر عرب سے پوچھو, ہر عربی جاننے والے سے پوچھو کہ بھئی رؤیت کا کیا معنی؟ آنکھ سے دیکھنا. تو آنکھ سے دیکھنا جو ہے, جب اس کا حکم حدیث میں ہے. اب زمانہ کتنا بھی بدل جائے, ہم کسی بھی دنیا میں پہنچ جائیں, حدیث کو ہم نہیں بدلیں گے. حدیث اپنی جگہ باقی رہے گی, اسی حکم پر عمل ہوگا, ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہو کہ نہ سمجھ میں آتی ہو. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ, اور نہ افطار کرو تم, یعنی رمضان کو ختم مت کرو جب تک کہ تم اس کو نہ دیکھ لو, چاند کو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, میں نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے چھپ جائے. غمہ غمام سے بنا ہے, غمام کہتے ہیں بادل کو. مطلب یہ ہے کہ اگر ابر آلود ہے اور چاند اس بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے, تو فرمایا کہ فَقْدُرُوا لَهُ, اندازہ کر لو اس کے لیے. اندازہ کرو کہ کیا معنی ہوں گے, وہ آگے ہی آ رہا خود ہی, حدیث ہی نے کھولا ہے. اور ہم تو لوگ یہاں بھی خوب اجتہاد سے کام لیتے ہیں کہ اندازہ کرو کہ کیا معنی ہے. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے بڑی ایک چیز کو واضح کیا, اس کا مطلب بھی آپ نے خود ہی بتلایا ہے دوسری حدیث میں, اور وہ اسی کا ایک حصہ ہے. فرمایا کہ وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے, تو نہ روزہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. پھر اگر چاند بادلوں میں آ جائے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, یہ ہے وہ ترجمہ اختصروا لگا. تو پھر تم تعداد پوری کر لو 30 کی. 29 کو نہیں چاند نظر آیا, 30 دن پورے کر لو. اچھا, غمہ کہیں سے بنا؟ میں نے ابھی بتایا غمام سے. غمہ کے معنی یہ ہو کہ بادلوں میں آ گیا چاند. اس سے ایک بات کی اور تائید ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مطلع تو عالمی ہے, ہورائزن جو ہے وہ تو پورا عالمی انٹرنیشنل, تو لہذا یہ کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو ساری دنیا میں ہونا چاہیے. اس حدیث سے مجھے سوچ کر یہ بتلائیے آپ حضرات, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا میں بادل ہوں؟ چاند جو دکھائی دے سکتا تھا وہ اگر نہیں دکھائی دے رہا ہے اس وجہ سے کہ بادل ہو گئے, تو کیا ساری دنیا میں یہی صورت ہوگی کہ ایک وقت میں بادل ہے اور اس وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بھئی یہ کسی علاقے میں ایسی صورت ہوگی. جس علاقے میں ایسی صورت ہو ان کو کہا جا رہا کہ 30 دن پورے کر لو. حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ پتہ چلاؤ کہیں اور تو نہیں ہو گیا, لیکن حدیث میں اس کی ہدایت نہیں. اور رہ گئی بات یہ کہ صاحب اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے, اس زمانے میں اس کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں. یہ بھی میں بتلا دوں کہ ایسا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک مسئلہ آیا, اور ایک صاحب آئے سیریا سے, دمشق سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں سیریا سے آئے اور آ کر کہا کہ وہاں ہم نے چاند فلاں دن دیکھا تھا, اور جمعرات کا لفظ ہے, جمعرات کو ہم نے چاند دیکھا, اور یہاں جو ہے وہ جمعہ کو چاند نظر آیا. کہاں؟ مکے میں. تو یہاں جمعہ کے چاند نظر آیا تو ہفتے سے اسٹارٹ ہوا, اور وہاں جمعرات کو نظر آیا تو اس کے حساب سے. تو اس نے آ کر اطلاع دی, ابھی رمضان چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا؟ کہ ہاں ہم نے دیکھا. معاویہ نے بھی دیکھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, انہوں نے بھی دیکھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نے دیکھا, ہم نے تو یہاں جو ہے جمعہ کو دیکھا تھا, ہم تو اسی حساب سے عمل کریں. انہوں نے کہا کیا آپ کے لیے معاویہ کا اور ہم لوگوں کو دیکھنا کافی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اسی طرح ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے. اب اتنا ہی تو فرق ہوا آج اور اس وقت میں کہ وہاں مثال کے طور پر 20 روز میں یا 15 دن میں اطلاع پہنچی, اور آج جو ہے وہ ایک 50ویں منٹ کے اندر یا 50ویں سیکنڈ میں اطلاع پہنچ جاتی. اتنا ہی تو فرق ہے, لیکن اس سے کوئی حکم تو نہ بدلا. اگر حساب کے اعتبار سے غلطی ہوئی تھی مکے کے چاند کے دیکھنے میں, اس لیے کہ چاند سیریا میں اس سے پہلے نظر آ چکا تھا. اور یہاں میں ایک اور بات بتلا دوں, مکہ مکرمہ سے سیریا کس سائڈ میں ہے؟ نارتھ میں. اور یاد رکھیے کہ
کہ منزلیں جو ہیں بدلتی ہیں وہ ایسٹ سے ویسٹ کو. ٹھیک ہے نہیں بات یہ؟ تو اگر فرق پڑے گا مطلب بدلے گا، مطلب جس کو ہورائزن کہتے ہیں، اگر وہ بدلتا ہے تو ایسٹ سے ویسٹ کو یا ویسٹ سے ایسٹ کو طرف اس طرح بدلے گا، نارتھ ساؤتھ تو نہیں بدلے گا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے دمشق میں دیکھا گیا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ تم نارتھ میں ہو، ہم مان لیتے ہیں. لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسا ہی حکم دیا، تم نے وہاں دیکھا تم نے اس پر عمل کیا، ہم نے یہاں دیکھا ہم یہاں اس کے مطابق عمل کریں گے. کیوں؟ یہ بتلائیے کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تھے حکمت اسلام کے، وہ حکمت اسلامی کی جس کو ہم حکمت قرار دیتے ہیں، عالمی اتحاد، اس سے واقف نہیں تھے؟ اور پھر یہ کہ وہ اپنی رائے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کی ذاتی رائے ہو، تو ذاتی رائے ہو تو ایک دوسرے صحابی کو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ان کی ذاتی رائے کیا ہے. لیکن وہ جب یوں کہہ رہے ہیں، ایک صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ صحابی بھی جلیل القدر صحابی ہیں کہ اسی طرح سے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو پھر اب بتلائیں کہ اللہ کے رسول کے اور صحابی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم مانیں کہ ہمارا دماغ جس حکمت کو تجویز کر رہا ہے اس کو مانیں. تو اسلام نے جن چیزوں کی ہم کو جس طرح سے ہدایت دی ہے، ہماری عبدیت اور بندگی جو ہے وہ اسی میں ہے، حکم حاکم، بس اس کے آگے سر جھکنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے اس کی حکمت، اللہ کا انعام ہے، نہ سمجھ میں آئے، عمل کے سلسلے عمل کو اس پر ڈپینڈ نہیں کیا جانا کہ ہم کو اس کی حکمت بھی سمجھ میں آئے. چہ جائے کہ ہمارا دماغ کوئی دوسرے حکمت ڈھونڈ کر لائے اور ہم اس پر حکم اسلامی کو بدل کر کے اور چینج کر کے اور اجتہاد کر کے ہم اس کو فٹ کریں، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے. تب یہ تھا، میں تو یہ کہا کہ اتنا ہی تو فرق ہوا کہ وہاں آج فون کا زمانہ ہے. دیکھا وہ فون کر دیتے اگر مکہ معظم کہ بھائی چاند ہو گیا کہ کیا پوزیشن نہیں، وہ اسی کو میں رس کر رہا ہوں، میرا اسی کو میں نے کلیئر کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حساب جو ہے اس کے حساب ایک سا ہونا چاہیے تھا، تو اس کا معنی یہ ہو گئے کہ مان لیجئے کہ جب چاند پہلے دمشق میں نظر آ گیا اور مکے میں نہیں نظر آیا، لیکن جب بھی اطلاع ہوئی تو ان کو اسی وقت اصلاح کر دینی چاہیے، تاریخ کو چینج کرنا چاہیے، ایک روزے کی قضا کرا دینی چاہیے. متعدد جگہ ہوا ہے کہ جہاں یہ معلوم ہوا کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے چاند کے معاملے میں، ایک روزہ قضا ہو جائے، تو روزے کے قضا جو ہے وہ کراتے تھے. اور وہ فقہی اور اسلامی حکم ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارا حساب غلط ہوا ہے تو روزے کی قضا ہو، لیکن نہیں کرا رہے ہیں. وہ یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک چاند ہو گیا تو لہذا ہم اس کو مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا حساب تمہارے ساتھ، ہمارا حساب ہمارے ساتھ. تو اب اس صورت میں نے اسی لیے کہا کہ آج حالات اتنے ہی تو بدلے ہیں کہ جو اطلاع پہلے ہفتوں میں ہوتی تھی وہ آج سیکنڈوں میں ہو جاتی، اتنا ہی تو فرق ہوا. لیکن سوال یہ کہ اطلاع تو ہو گئی، انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیا؟ تو ایکسپٹ نہ کرنا جو ہے ظاہر ہے کہ، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو ایسے حکم دیا ہے. تو اس لیے یہ بات ہے. اب رہ گئی یہ کہ بعض یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حنفیہ جو ہے وہ اتحاد مطلع کے قائل ہیں، یعنی مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ اتحاد مطلع کا مطلب ساری دنیا کا ایک ہورائزن ہے، حنفیہ اس کے قائل ہیں. ایک بات تو یاد رکھ لیے، حنفیہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام حنفی فقہا، یہ غلط ہے. ہاں کچھ حنفیہ کا بے شک یہ کہنا تھا کہ پورا دنیا کا ایک مطلع ہے، اور اسی بنیاد پر در مختار کے اندر عبارت یہ ہے کہ فإن نہیں کیا ہے کہ اگر اہل مغرب نے برؤیت اہل المغربی وجب علی اہل المشرق، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر مغرب میں یعنی ویسٹ کے اندر چاند دیکھا گیا تو ایسٹ والوں پر اس کی پابندی جو ہوگی لازم ہو جائے گی. لازم اہل المشرقی برؤیت اہل المغرب، یہ ہیں الفاظ اس کے. اب اس کو لیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے حنفی مسئلہ ہے. اول تو یہ کہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ حنفی مسئلہ تو یہ کہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں
کہ حنفی مسئلہ لینا ہے تو پورا پورا لے لو، آدھا کہیں کو لیتے صاحب؟ اگر حنفی مسئلہ یہی ہے تو پھر پورا لیجئے، قاعدہ یہی ہے کہ آدھی بات نہیں لینی چاہیے کسی جگہ سے۔ حنفی مسئلہ جب عالمی مسئلہ ہونے کا ہے، اس کو لیتے ہیں، تو پھر نظام شہادت بھی حنفیہ کا لیجئے۔ نظام شہادت کیا مطلب؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ چاند کی اگر رؤیت کی شہادت آئے تو 2 شاہدوں کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، وہ ایک شاہد تو کافی نہیں مانتے، 2 شاہد ہونے چاہیے، اور اگر مسئلہ صاف تھا اپنے یہاں تو کہتے ہیں جم غفیر ہونا چاہیے، تو پھر اس کو بھی لیجئے۔ شوافع رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ اگر مسئلے کو عالمی نہیں مانتے تو انہوں نے یہ کہا کہ شہادت ایک بھی کافی ہے، تو بھئی تو پھر ان کا مسلک لو یا ان کا مسلک لو، آدھا ان کا آدھا ان کا، یہ تو غلط ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن حنفیہ کے نزدیک، جن حنفیہ نے یہ بات کہی ہے، ان حنفیہ کے نزدیک مشرق مغرب کا فاصلہ تھا کتنا جس زمانے میں یہ بات کہی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بولتے تھے، اب دیکھیے قرآن شریف کی بات میں دیتا ہوں، قرآن شریف میں ذوالقرنین کا سفر بیان کیا گیا ہے سورہ کہف کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما۔ قرآن شریف میں ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، اور وہاں ایک چشمہ انہوں نے، ایک فاؤنٹین یا ایک لیک یا ایک سمندر ایک انہوں نے دیکھا کہ جس میں سورج ڈوب رہا تھا۔ یہ ہیں الفاظ، آپ قرآن شریف کھول لیں سورہ کہف میں۔ آج کے حالات کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کسی چشمے میں ڈوب رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ یہ تو مغرب ہے اور یہ مشرق ہے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کا وجود نہیں تھا اس نقشے پر، دنیا کے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ مشرق اور مغرب کیا تھا؟ ایران مشرق میں اور افریقہ مغرب میں، ختم، یہی مشرق اور یہ مغرب تھے۔ اس سے زیادہ کی بات اب آپ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم سیکھو اگرچہ سین سے ہو۔ لوگوں نے اب اس میں جو ہے وہ اپنے دماغ کو لڑا کر کے نکال کر اوہو چین کا علم سیکھنے کو فرمایا تھا، بس چین کا علم تھوڑی سیکھنے کو کہا تھا چائنا کے، بلکہ مراد یہ تھی کہ اقصائے مشرق، انتہائی مشرق، انتہائی ایسٹ میں اس زمانے میں چائنا کا نام لے دینے کے معنی یہ ہے کہ وہاں تک شاید انسان نہ جا سکے، وہ یہ تھا۔ تو علم سیکھو اگرچہ تمہیں وہاں تک جانا پڑے کہ جہاں تک جانے کا کوئی تصور آج نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ دنیا تھی اس زمانے میں۔ اس لیے اگر حنفیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ کہا کہ مثال کے طور پر میں اگر لفظوں کو بدل دوں اور یہ کہوں کہ اگر افریقہ والوں نے چاند دیکھ لیا تو کیا نام ہے ایران والوں پر اس کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ ایک ہے، تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کی تنہا رائے ہے، تمام حنفیہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور چاہے کہ دوسرے ائمہ نے نہیں کہا۔ اسی واسطے ذیلعی، تو چونکہ فقہ کی بات ہے میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کروں، ذیلعی جو ہیں وہ حنفی فقہا کے اندر اصحاب ترجیح میں مانے گئے ہیں۔ اصحاب ترجیح ان فقہا کو کہتے ہیں کہ دوسرے فقیہ کے مقابلے میں اس کی رائے کو جو ہے پرائرٹی دی جانا، وہ اصحاب ترجیح میں کہلاتے ہیں ذیلعی۔ ذیلعی کے امام ابو حنیفہ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ عملاً یہ صورت ہے ہی نہیں۔ واقعہ اب یہی ہے، آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان سے لے کر اور یہاں تک کا سفر اگر دیکھیں آپ کتنا فرق پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ دن اور رات کا فرق ہے، تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے یا نہیں؟ کتنا ہے؟ 11:30، وہی 12 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں جو چاند آج ہم کو نظر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں جب وہ چاند ہوتا تو وہ چاند دکھائی دینے قابل ہوتا، کیونکہ 12 گھنٹے اس کی ایج کم کر دیجیے۔ آج سمجھے نہیں ہے بات۔ مثلاً آج جو ہیں یہ اسٹرانومر کہتے ہیں ایج کے اعتبار سے کہ 15 سے لے کر 20 گھنٹے کی جب ایج ہو جائے چاند کی تو وہ دکھائی دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں بات یہ آپ کی؟ 15 سے 20 گھنٹے تک، اور اسباب بھی ہونے چاہیے لیکن خیر اتنا ایج۔ اب یہاں مثلاً ہم چاند دیکھ رہے ہیں جس کی ایج 18 گھنٹے ہو گئی،
بے شک دکھائی دینا چاہیے تھا، دکھائی دے گیا. اس 18 میں سے 12 کم کر دیجیے، کتنے رہ گئے؟ 6. یہ تو اسٹرانومر بھی آج کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کی ایج والا چاند تو نظر ہی نہیں آ سکتا. اس کے معنی یہ ہوگا کہ ناممکن تھا ان کے لیے نظر آنا، اور ان کو نظر بھی نہیں آیا. اب آپ امریکہ میں دکھائی دینے والے چاند کے بارے میں ہندوستان والوں کو اس کا پابند بنائیں کہ تم بھی، ظاہر ہے کہ یہ گویا اس حقیقت کے خلاف. تو زیلعی جو ہیں اصحاب ترجیح میں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عملاً ہو نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے مسئلہ ساری دنیا کا ایک نہیں بلکہ علاقے وائز ہوگا. ایسا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث یقیناً ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے نہ ہو، لیکن ان کی نظر اور دوسرے اسباب پر کیا تھی، کیا اور چیزیں تھیں، وہ انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. واللہ اعلم. بہرحال فقہاء نے، فقہاء حنفیہ میں 2 رائے ہیں، اور اب جو رائے ہے وہ تقریباً زیلعی کے ہی کہنے کے مطابق ہے. تو اس طرح سے سب متفق ہو گئے اس بات پر. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. وہی صرف روایت کا فرق ہے، مطلب وہی ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 يعني مرة 29 ومرة 30 متفق علیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بے پڑھی لکھی امت ہیں، امت امیہ، لا نحسب لا نكتب ولا نحسب، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھی قوم ہیں. تو آپ نے فرمایا مہینہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. الشہر، آپ نے اس طرح سے اشارہ فرمایا، الشہر ہاکذا ہاکذا، اور اس کے بعد یوں بند کر کے فرمایا ہاکذا. تو کتنے ہو گئے؟ فرمایا 29. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینہ 29 کا ہوگا یا مہینہ 30 کا ہوگا. اس لیے اگر 29ویں دن چاند نظر نہ آئے تو پھر تم جو ہے وہ کیا نام ہے 30 دن پورے کر لو. اس سے ایک فقہاء نے ایک مسئلہ اور بھی نکالا، اور وہی نکالا، اس کو بھی سن لیں سب، اور وہ یہ کہ دوسری جگہ کی اطلاع اور شہادت کو بھی اس صورت میں ہم تسلیم کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارا مہینہ 28 دن کا نہ بنے. اس لیے کہ حدیث میں 29 یا 30 دن کا مہینہ ہے، 28 دن کا مہینہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی اسی سے مسئلہ نکالا ہے فقہاء نے. بس یہیں تک رکھیے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ وہ ایک ایسا آدمی ہو جو روزہ رکھا کرتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اسی دن روزہ رکھا کرتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، جب چاہے روزہ رکھ لے. تو فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، وہ رکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ عام آدمی جو گاہ بگاہ اور وقتاً فوقتاً روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھیں. 29 تاریخ کو یوم الشک کہتے ہیں. 29 جو ہے مہینے کا، اس کو شک والا دن کہتے ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند یعنی بلکہ 30 دن کا 30واں دن، 29واں نہیں 30واں دن جو ہے وہ ہے شک کا دن. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 دن پہلے یعنی 29 تاریخ کو چاند نظر آیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ نظر آیا. اس لیے 30واں دن جو ہے مہینے کا وہ شک کا دن ہے، یوم الشک اس کو کہتے ہیں.
یوم الشک کے روزے کی ممانعت ہے. اس کی وجہ اور اس کے سوا نہیں سمجھ میں آتی غور کرنے سے، جس کو میں پہلے ایک دفعہ بتلا چکا ہوں کبھی، اور وہ یہ کہ ایسا عمل کہ جس سے کمیونٹی کے اندر شکوک اور شبہات اور چیمیں گوئیاں بڑھ جائیں، اس عمل سے شریعت بچاتی ہے. اب کسی نے مثلا روزہ رکھ لیا 30 تاریخ کو، دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں بھائی رمضان شروع ہو گیا، دوسرا کہہ رہا نہیں شروع ہوا. یہ اختلاف جو ہے امت کے اندر، یہ شریعت کو پسند نہیں، چاہے اس کے لیے کوئی نیک عمل چھوڑنا ہی کو نہ پڑے. خوب سمجھیے، یہ اصول اس سے نکلا. اختلاف سے بچانے کے لیے چاہے کوئی نیک عمل چھوڑنا ہی پڑے، بشرطے کہ وہ فرض نہ ہو، وہ تو ڈیوٹی فرض اور واجب. لیکن جو چیزیں فرض اور واجب سے نیچے کی ہیں اور اس پر ثواب ملتا ہے، وہ نیکی کے عمل ہیں، اگر ان کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جائے گا. تو اختلاف سے، کنفیوژن سے اور چیمی گوئیوں سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اتنی احتیاط اس میں کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب شعبان آدھا ہو لے تو جو دوسرا آدھا حصہ ہے شعبان کا، فرمایا کہ بھائی اس میں ہی روزہ مت رکھو. آپ کا عمل جو تھا وہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن آپ نے عام ہدایت، ظاہر ہے کہ یہ ہدایت کن لوگوں کو ہے؟ میں نے کہا ان لوگوں کو ہے کہ جو روزے نہیں رکھا کرتے سوائے رمضان کے. اب ایسے لوگوں کے اس عمل سے بے وجہ کا شک اور شبہ پیدا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ بس آدھا شعبان گزر جانے کے بعد روزے کا خیال ہی مت لاؤ، جب رمضان شروع ہوگا جب ہوگا. وعن عمار بن یاسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھ لیا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. ابو القاسم کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کنیت جانتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں کسی کی نسبت باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کی طرف کرنا. مثلا میرے لڑکے کا نام عبد الرحمان ہے تو مجھے کہیں ابو عبد الرحمان. ابو عبد الرحمان جو ہے کنیت بن جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کی طرف نسبت کرنا، اس کا نام کنیت ہے. یہ عام تھا یہ عرب میں دستور. اچھا، اس میں پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ واقعتاً اس کے بیٹوں میں نام بھی ہو کسی کا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا. بس نام اس کا اصل کچھ اور ہے، لیکن ابو لگا کر کسی کوئی اور نام اس کے ساتھ لگا دیا کہ بھئی یہ کنیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ تھی ابو القاسم. تو حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی نبی کی اس نے نافرمانی کی. نبی روک رہے ہیں ایک عمل سے اور آپ کیے جا رہے ہیں وہ عمل، تو یہ کون سا دین ہوا؟ وعن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال يعني هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک اعرابی، گاؤں کا ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان کا چاند. آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اعرابی نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کیا تو اس کی شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل کو روزہ رکھیں. ایک حدیث. اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس حدیث میں خوب توجہ سے سن لیجئے، بڑی گڑبڑ ہوتی ہے اس معاملے میں آ کر. ایک مسئلہ تو یہ آیا
کہ شہادت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے۔ چاند کے تعلق سے گواہی مسلمان ہی کی قبول ہوگی، نان مسلم کی نہیں۔ اس وقت میں اس کی حکمت پر اور اس پہ نہیں جا رہا ہوں، اور اس کو یہ چھوڑ دیجیے، کبھی وقت آیا تو پھر بولوں گا۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلا، آپ نے ایک اعرابی سے شہادت اسی بات کے لیے کہ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیتا ہے، محمد کے نبی ہونے کی شہادت دیتا ہے، تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ شاہد کی شہادت اسی شرط کے ساتھ قبول ہوگی کہ وہ کیا نام ہے، مسلمان ہو۔ اسی طرح سے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور بالغ نہیں تو اس کی بھی شہادت اعتبار نہیں ہوگا۔ خبر ہے، جہاں تک خبر کا تعلق ہے، خبر میں ساری شرطیں نہیں ہیں۔ خبر فاسق کی، فاجر کی، کافر کی، نابالغ کی، ہر ایک کی قبول کر لی جائے گی، شرعاً قبول کی جائے گی، شہادت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً آج آپ کے پاس لے جائے یہ بیگ اور یہ کہے کہ صاحب یہ عبداللہ سلیم نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، اب آپ اس سے یوں نہیں کہیں گے ذرا ٹھہر جا، پہلے یوں بتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور یوں دیکھیں گے تو بالغ بھی ہے کہ نہیں، اور یوں بھی دیکھیں گے تو فاسق اور فاجر تو نہیں، اس لیے کہ اگر مسلمان بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، اور فاسق اور متقی اور پرہیزگار ہے، تب آپ کہیں کہ ہاں تیری اب اطلاع صحیح ہے تو میں بیگ لے لیتا ہوں۔ نہیں، یہ خبر ہے، تو خبر میں اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ خبر میں نہ کافر اور مسلم کا فرق ہے، نہ بالغ نابالغ کا فرق ہے، نہ متقی اور فاسق کا فرق ہے، ہر ایک کی خبر یوں دیکھا جائے گا خبر سچی ہے کہ نہیں، اپنی ذات سے وہ خبر سچی ہونا ضروری ہے، چاہے خبر دینے والا اپنی جگہ پر جھوٹا آدمی کیوں نہ ہو۔ فرق سمجھ میں آ نہیں آیا؟ خبر کا سچا ہونا ضروری ہے، لیکن خبر دینے والا بھی اپنی جگہ پر سچا ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والا بہت سچا مگر خبر جو لے کر آیا وہ جھوٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا سورہ حجرات میں ایک واقعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، اس نے مسلمان ہونے کے بعد یہ فرمائش کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج دیں، ہم لوگ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر لیں گے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دیں گے، وہ لے آئے۔ آپ نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور وہ قبیلے میں جا کر کے وہاں سے زکوٰۃ انہوں نے اکٹھی کی، لے کر آ جاؤ۔ ولید ابن عقبہ کا اسلام سے پہلے ان سے جھگڑا تھا، کن سے؟ اس قبیلے سے، بنو مستلق سے۔ یہ جو پہنچے وہاں تو وہ قبیلے والے تو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آدمی آ رہا، اس کا استقبال کرنے کو گاؤں سے باہر نکل آئے۔ ان کے لیے تو بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آدمی آ رہا تو اس کا ریسپیکٹ کے لیے گاؤں سے باہر نکل آئے۔ ولید ابن عقبہ نے کیا سمجھا، ارے مجھے مارنے کو آ رہے، اور آ کے اللہ کے رسول کو خبر دے دی، یا رسول اللہ، تو مجھے قتل کے واسطے دوڑ آ رہے تھے اور میں بھاگ گیا ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور فرمایا کہ تم اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ اور دیکھو کیا صورتحال ہے، اگر واقعتاً انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو ان کا انتظام کر کے آنا۔ مطلب یہ کہ پھر تو انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایک بھی مسلمان ہو کر گئے اور پھر ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں زکوٰۃ دینے کے لیے، جب ان کی فرمائش پر بھیج رہا ہوں تو اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے، چھوڑ دیا اسلام، تو پھر ان کو سزا دے کر آنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ حکم دے، وہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اور ایک دوسری قرات کے اندر ہے فتثبتوا، جمے رہو، فتبینوا کی جگہ، مطلب یہ ہے کہ جلدی سے فیصلہ مت کرو بلکہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس فیصلے کے نظر فتبینوا یا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جلدی میں فیصلہ کر کے چڑھ بیٹھو کسی قوم کے اوپر اور بعد میں تم کو شرمندگی ہو کہ بھائی وہ خبر ہی غلط تھی۔ دیکھیے آپ، صحابی ہیں ولید ابن عقبہ، صحابی کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ان کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں،
وہ عادل ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ خبر جو لائے وہ غلط ہے، تو خبر جو ہے وہ اپنی جگہ غلط اور صحیح ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ خبر جب غلط ہو جب خبر دینے والا غلط ہو۔ سمجھے نہیں بات؟ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ بات یہ ہے کہ شہادت وہی قابل قبول ہوگی کہ شہادت دینے والا سچا ہو۔ وہاں شہادت کو نہیں دیکھیں گے کیا شہادت دے رہا ہے، بلکہ یوں دیکھیں گے کہ شہادت دینے والا کیسا ہے۔ اگر شہادت دینے والا اچھا ہے تو شہادت قبول، شہادت نہ دینے والا اچھا نہیں ہے تو پھر اس کی شہادت قبول نہیں۔ مثال قرآن شریف میں فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ سورہ منافقون پڑھی نہیں ہے، پڑھ لیجئے آپ، اس میں کون سے 28ویں سپارے میں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے پیغمبر آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں صاحب؟ شہادت تو صحیح تھی، لیکن شہادت ان کی کیوں مقبول نہیں؟ اس لیے کہ شاہد جھوٹے ہیں، سچے دل سے وہ بات نہیں کہہ رہے تھے جس پر شہادت کہی جائے۔ شہادت کا اطلاق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شاہد جو ہے وہ صحیح اس بات کو کہہ رہا ہو۔ تو ظاہر میں تو یہ خبر صحیح ہے، شہادت صحیح ہے، مگر شاہد چونکہ جھوٹے ان کی شہادت مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ تو شہادت میں شاہد کو دیکھا جائے گا اور خبر میں خبر کو دیکھا جائے گا، خبر دینے والے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کتنا بڑا فرق ہوا، سمجھا ہی نہیں بات یہ۔ تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس سے یہ نکلا کہ چاند کے تعلق سے خبر نہیں لی جائے گی، شہادت دیکھی جائے گی۔ اسی واسطے آپ نے یہ پوچھا کہ تو صحیح معنی میں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور پھر مسلمان ہے تو صحابی ہے، اور صحابہ میں جو ہے متقی اور پرہیزگار تھے، تو لہذا شہادت تیری مقبول ہے۔ خبر ہوتی تو آپ کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تو ایسا بھی ہے کہ تو ایسا بھی ہے کہ تو، اس لیے خبر جو ہے وہ ہر ایک کی قبول ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی قبول ہوتی ہے۔ تو دو مسئلے یہ ہوئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کی شہادت ہے، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ ایک آدمی کی شہادت پر آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں، یہ ہے۔ اسی واسطے بعض دوسرے ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے لیے بغیر کسی شرط کے اور کنڈیشن کے بس ایک شاہد کافی ہے۔ ایک شاہد نے آ کر شہادت دے دی، آنکھ بند کر کے ہم فیصلہ کر دیں کہ رمضان ہو گیا۔ سنا ہی نہیں بات، یہ دوسرے ائمہ کا کہنا ہے۔ حنفیہ جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، سوال یہ ہے کہ شہادت کو کیوں ضروری قرار دیا، خبر نہیں مانی، شہادت کو مانا کیوں؟ پہلے اس بات پر بحث کرو۔ خبر جو آئی ہے کہ چاند ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ پورے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر محض یہ خبر آئے کہ ملواکی میں چاند ہو گیا صاحب، بھائی کیسے معلوم؟ بس پتہ نہیں، لوگ ایسے ہی کہہ رہے تھے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خبر پر فیصلہ نہیں ہوگا، شہادت پر۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ خبر پر کیوں فیصلہ نہیں، شہادت پر کیوں ہے ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ خبر میں یقین کی پوزیشن نہیں ہوتی، شہادت میں یقین کی ایک پوزیشن بنتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اصل مقصد جو ہے وہ یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، تو اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مطلع صاف ہے، کوئی نہ بادل نہ غبار، صاف بالکل مطلع۔ اب اس بستی میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، اور باقی سارے بستی والے کہتے ہیں کہ ہم کو تو نظر نہیں آیا، کیسے مان لیں؟ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی پورے بستی میں مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف ایک آدمی کو نظر آیا، بقیہ کو نظر نہیں آیا، اس سے ہم کو شک پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور چیز نظر آئی ہو، نظر کو دھوکا ہو۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، ہم اس حدیث کو لیں گے کس پوزیشن میں کہ مطلع صاف نہیں ہے، ابر ہے، بادل ہیں، غبار ہے، کچھ بھی ہے، اس وقت ہم ایک شہادت کو لیں گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بھئی بادل تھا، اب یہ آدمی بھی دیکھ رہے تھے اور بھی دیکھ رہے تھے، جہاں یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا وہاں سے کہیں بادل پھٹا ہو، اس کو چاند نظر آیا ہوا، اوروں کو نہیں نظر آیا، وہاں امکان ہے اس کا۔
لیکن مطلب صاف ہو، ایک ہی کو نظر آئے اور کو نہ نظر آئے، یہ نہیں سمجھ آتی بات. لہذا اس حدیث کو حنفیہ لیتے ہیں کہ اس حالت میں کہ جب مطلب صاف نہ ہو، رمضان کا چاند ہو، اور اس وقت ایک شہادت ہم قبول کر لیں گے، لیکن مطلب صاف ہے تو ایک کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہادت کی غرض جو ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی. حنفیہ نے یہ بات کہی. اچھا صاحب، نمبر 3 مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ ایک شہادت کی بات رمضان کے لیے ہے، عید کے لیے نہیں. اسی واسطے ابو داؤد کے اندر حدیثیں آ رہی ہیں، اور وہی ایک حدیث ابو داؤد کی ہے صرف، اور باقی کوئی حدیث جو ہے عید کے تعلق سے اور نہیں ملتی. ابو داؤد کے اندر حدیث یہی ہے عید کے تعلق سے کہ 2 شہادتیں لی جائیں گی. تو اس لیے میجارٹی فقہا کی اسی طرف گئی ہے، میجارٹی، کہ رمضان کے علاوہ بقیہ اور مہینوں کے لیے عید اور بقرعید کے لیے 2 شہادتوں کو لیں گے اور 2 شہادتوں سے کم پر فیصلہ نہیں کریں گے. یہ میجارٹی فقہا کی ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو وہاں بھی کہتے ہیں کہ 1 شہادت، لیکن یہ کہ اس حدیث کی بنیاد پر میجارٹی کا یہ کہنا ہے. یہ 3-4 مسئلے ایک حدیث سے نکلے. اچھا صاحب، وعن ابن عمر قال ترى الناس والهلال فاخبرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی رأيته فصام وامر الناس بصيامه. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس سے بھی یہی بات نکلتی کہ ایک شہادت پر فیصلہ ہوا. میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اگرچہ اس میں ایک گنجائش نکل رہی ہے، اور گنجائش یہ ہے کہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا تھا، یوں نہیں کہتے تنہا میں نے دیکھا تھا. ترى الناس، لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے پہلے بھی اور شہادتیں گزر گئی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر کیونکہ حدیث میں اتنی اطلاع ہے، ہم اس کو مان لیں گے کہ ایک شہادت کے لیے ایک شہادت کافی ہے، رمضان کے لیے، رمضان کے علاوہ کے لیے نہیں. بس. الرحمن الرحیم. وعن ابي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه. وفي رواية عنه قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ابو البختری تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے نکلے اور بطن نخلا ایک جگہ ہے مکے اور طائف کے درمیان، ہم وہاں اپنے سواریوں سے اترے تو ہمیں چاند دکھائی دیا. بعض لوگوں نے کہا یہ تیسرے دن کا چاند ہے، بعض نے کہا ارے تو دوسرے دن کا چاند ہے. تو جیسا عام طور پر لوگ چاند دیکھ کے کہہ دیا کرتے تھے تو وہ صورت ہوئی. اس کے بعد یہ لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا تھا راستے میں، اور بعض لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے تھے، بعض اس طرح کی کہہ رہے تھے. ابن عباس نے پوچھا کس رات میں تم نے چاند دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فنا رات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 30 تاریخ تھی، 30 تاریخ کو مہینے کے ہم نے چاند دیکھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی چاند کو دراز کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. یہ آپ نے فرمایا. یہی بات ایک دوسری روایت میں بھی ہے جس کو میں نے دوسرا حصہ پڑھا ہے کہ وہ رمضان کے چاند کے تعلق سے. تو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو جو ہے یوں سمجھیے کہ مخاطبین کی رعایت سے ہے.
کہ بعض دفعہ چاند جو ہے وہ دیر تک رہتا ہے، زیادہ روشن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ یہ چاند جو ہے دوسرے دن کا ہوگا یا تیسرے دن کا ہوگا، اس شک اور شبہ میں نہ پڑیں۔ 30 تاریخ کو جو چاند نظر آیا وہ اسی دن کا ہے۔ ایک بات تو یہ حسابی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اصل اس کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ لوگ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں کہہ کے خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی شبہ میں ڈالتے ہیں اس طرح کی باتوں سے، اور شک یہ کیا پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں آج دوسری ہوگی، سمجھ میں آیا، اور شک پیدا ہوتا ہے، اور اس شک کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حسابی اعتبار سے بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ چاند جتنی اس کی عمر، جس کو نیو مون کہتے ہیں، نیو مون کے بعد جتنے گھنٹے اس پر بڑھتے جائیں گے اس کا جسم قابل نظر دیکھنے کے قابل جتنا ہے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب مثلا ایک چاند آپ کو نظر آیا کہ جو نیو مون ہونے کے بعد سے اس پر گھنٹے گزر چکے ہیں 20، تو 20 گھنٹے کا چاند اگر نظر آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کسی مہینے کے اندر اس پر 27 گھنٹے گزرے جب پہلی مرتبہ نظر آیا، تو ظاہر ہے کہ 20 گھنٹے کا چاند جو ہوگا باریک ہوگا، 27 گھنٹے کا جو ہوگا اس کے مقابلے میں روشن ہوگا۔ کسی مہینے میں 20 گھنٹے کی عمر ہو جاتی ہے چاند کی، کسی مہینے میں 27 کی ہو جاتی ہے، کسی میں 32 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو اس پر ہے کہ نیو مون ہو جانے کے بعد کتنے گھنٹے اس پر گزر رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت میں، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو غروب آفتاب کے وقت میں جتنے گھنٹے کی ایج اس کی بن جاتی ہے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا روشن ہے اور کتنا باریک ہے اور کتنا وہ موٹا ہے۔ تو اب بعض لوگ عام طور پر 30 تاریخ کو جو چاند ہوتا ہے وہ زیادہ روشن ہوتا ہے، اس پر اگر 35 گھنٹے گزر گئے ہیں اس کی ایج کو تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تاریخ کا ہوگا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب پچھلا مہینہ ہمارا 30 تاریخ کا ہو گیا ہے اور 29 کو چاند نظر نہیں آیا، تو اب جو چاند نظر آ رہا ہے یہ پہلی تاریخ کا ہے، چاہے وہ کتنا بھی روشن ہو، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ تو اس طرح کسی شک اور شبہ میں نہ پڑیں۔ باب الفصل الاول عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کرو، یعنی رمضان روزے کے لیے سحر کا کھانا کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک نقطہ ہے میں آپ کو بتلاؤں، اصل میں جو روزہ فرض کیا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کے خزانے میں اس سے کچھ اس کنٹرول کرنے سے برکت ہو جائے گی، وہاں کچھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اللہ کے اسٹاک میں ہیں وہ بڑھ جائیں گی جب لوگ جو ہے کھانا پینا کم کر دیں گے۔ یہ کنٹرول سسٹم نہیں ہے جو گورنمنٹ میں بعض جگہ چلتا ہے کہ صاحب کنٹرول سے دیا جائے گا آئندہ، اللہ میاں نبی سال کے 11 مہینے تو کہہ دیا کہ خوب کھاؤ، 12ویں مہینے کہا کہ کنٹرول کرو تاکہ بیلنس بن جائے، یہ کوئی بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ بندے کی عبدیت اس کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ طبیعتیں جو انسان کی ہیں یہ بندہ طبیعت کا بندہ نہ بن جائے بلکہ اللہ کا بندہ بنے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ بھوک لگتی کھانا کھاتا ہے، ایک بچے کی طرح سے ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی آپ کتنا بھی اس کو سمجھائیں وہ سمجھے گا نہیں، کیونکہ وہ طبیعت کا بندہ ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل سے بھی کام نہیں لے سکتا، طبیعت ہی بس اس پر حاکم ہے۔ اسی واسطے بچے کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ بیٹا بھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، لیکن وہ روتا رہے گا، اس لیے کہ طبیعت اس پر حاکم ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں، لیکن دوپہر کو کتنے لوگ ہیں جو لنچ نہیں لیتے، کیوں؟ یہاں عقل ہماری حکومت کر رہی ہے طبیعت پر، اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ جاب کر رہے ہیں ہم کھانا گھر پہ تو کھا سکتے ہیں، یہاں نہیں کھا سکتے، یہاں مختصر سے ہی ہم کو یہ سنیک وغیرہ لے لیں۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے، طبیعت کا نہیں۔ طبیعت پر عقل کی حکومت ہوئی تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا، سمجھ میں آیا؟ اگر ایمان کی حکومت ہو جائے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اپنی عبدیت، اس احساس کا غلبہ رہنا چاہیے، بس یہی ہے کہ انسان کی انسانیت۔ اسی واسطے نماز عبادت ہے، مگر کب عبادت ہے؟ جب وہ کہیں کہ نماز پڑھو تو تب عبادت ہے، ہر وقت نماز پڑھنا عبادت نہیں۔
اور جب وہ کہیں کہ اب نماز مت پڑھو تو اب نہ پڑھنا ہی عبادت ہے. اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھے گا تو کہا جائے گا شیطانی حرکت ہے. مثلا سورج کے نکلنے کے وقت، ڈوبنے کے وقت، جس وقت ٹھیک جو ہے نصف النہار ہو رہا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی تو وہ عبادت نہیں کہا ہے. عبادت جب ہے یہ نماز جب اللہ کے کہنے کے مطابق ہو، فرمانے کے مطابق ہو. تو جب وہ فرمائیں کہ عبادت کرو اب عبادت، نماز پڑھو اب نماز پڑھنا عبادت ہے. جب فرمائیں کہ نہ پڑھو اب نہ پڑھنا عبادت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت ہے. جب فرمائیں کہ مت رکھو تو نہ رکھنا عبادت ہے. عید کے دن اور بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. جو رکھے گا تو وہ اللہ کی اس مہمانی کی گویا یوں کہیے کہ توہین کر رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مہمانی آج ہو رہی ہے کریم کی طرف سے، تو اپنے دوستوں کی مہمانی کو نہیں ٹھکراتے تو اللہ جو کریم ہے ان کی مہمانی کو کیسے ٹھکرایا جائے گا. تو عید اور بقرعید کو روزہ نہ رکھنا اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کی گئی اس قربانی سے کھانا ہی عبادت ہے. اسی طرح سے ایک مقررہ وقت میں نہ کھانا صبح سے لے کر شام تک یہ عبادت ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں، جس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس وقت کھاؤ، اس وقت کے کھانے میں عبادت ہے. تو سحر کرنے کو اللہ کے رسول نے سحر کیا. اب عبادت یہ ہے کہ سحر ہونی چاہیے. اسی طرح سے افطار اللہ کے رسول نے کیا. عبادت یہ ہے کہ افطار ہونی چاہیے. ورنہ اگر آپ سحر نہیں کریں گے، اگر آپ افطار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابدیت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کھاؤ، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے. تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی شخص جس وقت اللہ نے فرمایا کہ نہ کھاؤ اور وہ کھانے لگے. بے روزے دار کیا ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. تو اللہ نے کہا روزہ رکھو مت کھاؤ، تو ایک بندہ کھانے لگتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گنہگار ہے یہ شخص، گنہگار ہے، یہ روزہ نہیں رکھ رہا. تو ٹھیک اسی طرح سے بغیر عذر شرعی کے جو سحر کو چھوڑے، بغیر عذر شرعی کے جو افطار کو چھوڑے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے کہا کھاؤ، وہ کھاتا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ تو اس لیے سحر بھی ہونا چاہیے. فقہاء نے اسی واسطے کہا ہے کہ گلاس کا ایک پانی کیوں نہ پینا ہو، لیکن سحر کا نام ہو جانا چاہیے تاکہ بندے کی ابدیت جو ہے وہ نمایاں ہو جائے کہ ہم کو کھانے کے لیے کہا تب ہم کھا رہے ہیں، تاکہ جب ہم کو نہ کھانے کی ہدایت ملے تو ہمارا اس پر بھی عمل ہو. اس وقت کھانے کی ہدایت ہو اس پر عمل ہو جائے. تو پھر سحور برکہ فرمایا کہ سحر کے اندر برکت رکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے. برکت اس لیے فرمایا کہ اصل میں جس کام میں اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کی طرف سے اس کام میں خیر ضرور ہوگی. تو چونکہ کھانے اور پینے کے تعلق سے یہاں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہو رہی ہے تو لہذا کھانے کے اندر برکت ہوگی سحر میں. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحر کے کھانے کا ہے. معلوم ان کے یہاں سحر نہیں کھایا جاتا، ہمارے یہاں سحر ہے. تو یہ فرق ہونا چاہیے ہم میں ان میں. اس سے ایک اصول یہ بھی نکلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو نیکیاں کرتے پھریں ہم اس کو بھی اسی شکل میں لے لیں. نیکی ہر جگہ نیکی ہے بلا شبہ، اور ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں نیکی کے لینے کے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کہ ہم ان کے اندر مرج نہ ہو جائیں. آپ میری بات کو مطلب سمجھ رہے؟ نیکی کے لینے کے ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو یہود نے بتلایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی. تو موسیٰ نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی روزہ رکھتے ہیں. تو میں وہ عاشورہ کا روزہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہمیں زیادہ حق ہے پھر موسیٰ کے اچھی بات پر عمل کرنے کا. تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ہدایت دی، مگر اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس نیکی کو لے تو لیا کیونکہ نیکی ہے، اس کے اپنے آپ کو زیادہ مستحق قرار دیا، مگر اس میں کیا کیا؟ اگر ٹھیک اسی طرح سے روزہ رکھتے جس طرح سے یہود رکھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں کا عمل مل جاتا. آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں ایک روزہ بڑھا دو، چاہے 9 تاریخ کا بڑھا دو، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا. تو نیکی ہم کرنے والے ہیں ضرور، مگر اپنے پرسنالٹی کی گویا حفاظت کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں، ہم کسی دوسری قوم میں مرج ہونے کے واسطے نہیں آئے، بلکہ اپنا تشخص، اپنی انفرادیت جو ہے وہ برقرار رکھیں گے ہم ضرور. کتنی اہم بات ہے کہ اگر ہم نیکیوں کو بھی اس طرح لینے کے لیے پابند ہیں
تو بھلا برائیوں کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ یوں پتہ نہ چلے کہ یہ حضرت مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم کتنے وہ برائیاں کرتے ہیں دوسروں سے لے لے کر کے کہ یوں ہی پہچان نہیں رہتی کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو جب اچھائیوں کے لینے میں یہ ہدایت ہے کہ اس طرح سے لوگ تمہاری انفرادیت نہ ختم ہونے پائے، تمہارا امتیاز نہ ختم ہونے پائے، تو بڑا برائیاں لینے کی اجازت ہو سکتی ہے. برائی تو پھر برائی ہے. تو یہاں اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا. بس آگے افطار کا مسئلہ آ رہا ہے ساتھ 10 محرم 10 11 یا 9 10 الرحیم. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق علیہ. حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے. لا يزال الناس بخیر، لوگ خیر پر رہیں گے، خیر کے ساتھ، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ افطار میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جیسے نماز مغرب اپنے اول وقت میں پڑھنا جو ہے یہی مستحب ہے، اور اس میں دیر کرنا بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے اور مکروہ ہے. اگرچہ اگر کسی مجبوری سے دیر ہو گئی تو نماز عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ادا ہوگی جب پڑھی جائے گی، مگر مکروہ ہے اس کو دیر کرنا، اول وقت پڑھنا چاہیے. ایسے ہی افطار میں کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا افطار کرنا چاہیے، اس میں دیر کرنا بغیر بے وجہ وہ مناسب نہیں ہے. فرمایا کہ وہ خیر پر رہیں گے لوگ جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے. اصول وہی ہے جو میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا. اصل یہ ہے کہ بندے کی بندگی اس میں ہے کہ تعمیل حکم کرے. فرمایا کہ کھاؤ تو سحر کرو، اب سحر نہیں کر رہا ہے تو یہ تعمیل نہیں ہو رہی، اس لیے سحر کرنا عبادت ہو گیا. افطار کا ٹائم ہوا، افطار کرو، کھاؤ، اب اس وقت نہیں کھا رہا بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے، تعمیل نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے بندے کی بندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں ہے. اس واسطے افطار کا وقت آیا تو افطار بھی جلدی کیجئے، کیوں دیر کرتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعمیل کے واسطے ایک غلام کا کام کیا ہے، آقا کا جیسے ہی حکم ملے فوراً سب کام چھوڑ اور اس حکم کو پورا کرنے پہ لگ جائے. یہ ہے بندے کی بندگی، جو بات غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ دین میں آسانی رکھی گئی ہے، ہر کمزور اور طاقتور سب کی رعایت ہے، غریب اور امیر سب کا لحاظ کیا گیا ہے. اگر لوگ بغیر سحر کے روزہ رکھیں گے جبکہ روزے کے اندر بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو بغیر سحر کے روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کو ضرورت نہیں. اسی طرح افطار میں دیر کر رہے ہیں تاکہ لمبا روزہ ہو جائے. کچھ عرصے کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ سحر نہ کرنے سے روزے میں زیادہ فضیلت آ جائے گی، افطار نہ کرنے سے روزے میں زیادہ فضیلت آ جائے گی. اور تو فضیلت کو حاصل کرنے کے واسطے جن لوگوں میں طاقت نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں گے، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جو تکلیف شریعت نے نہیں رکھی ہے لوگ اپنی طرف سے اپنے اوپر وہ تکلیف مسلط کر لیں گے. اس واسطے بھی سحر اور افطار کو اپنے اپنے وقت پر کرنے کو گویا اہم قرار دیا گیا. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جہاں سے ایسٹ کی طرف، کہ جب رات ادھر سے آنے لگے اور دن جو ہے مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور دن ادھر سے جانے لگے اور سورج ڈوب جائے. دیکھا ہوگا جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اندھیرا کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہر ایسٹ سے، اور ادھر جو ہے وہ رات ادھر سے اٹھ رہی ہے اور دن ادھر سے غائب ہو رہا ہے ویسٹ میں. تو فرمایا کہ جب رات ادھر سے اٹھنے لگے اور دن جو ہے وہ ادھر جانے لگے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو افطار کرنا چاہیے.
وعن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال سے منع کیا. وصال سے مراد یہ ہے تواصل کہتے ہیں کنٹینیو کوئی کام ہونا بغیر فصل کے بغیر گیپ کے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب کرتے ہیں روزے میں. تو آپ نے اس کا جواب دیا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي تم میں سے کون میرے طرح ہوگا؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھ کو پلاتا ہے. اب اس میں بعد جو محدثین اور اسی طرح حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ دراصل یوں سمجھیے کہ غذا کی جو غرض ہے جسم اور روح انسانی کی طاقت یا روح حیوانی کا یہ روح انسانی کا یا روح حیوانی. روح دو قسم کی ہیں اس لیے میں بتلا رہا ہوں. ایک تو ہے روح وہ روح کہ جو ہر جاندار کے اندر ہوتی ہے. ایک تو وہ روح ہے اور جس کو میڈیکل سائنس میں ایک خاص قسم کا ایک گیس ہے بدن کے اندر ایک ہوا ہے کہ جو طاقتور بھی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتی ہے. غذاؤں کے نتیجے میں وہ طاقتور ہوتی ہے اور غذاؤں کی کمی کے نتیجے میں وہ کمزور بھی ہوتی ہے. یہ ہے روح حیوانی. ایک ہوتی ہے روح ملکی جو حیوانات میں نہیں انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے. اس کی کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی اس کی ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس کو صرف حضرات صوفیہ اور حضرات علماء وہی اس کو بیان کرتے ہیں روح ملکی. تو یہ جو روح حیوانی ہے اور اس انسان کا جسم اس کو طاقت پہنچتی ہے غذا سے. اب ہم جیسے لوگ اگر نہیں کھائیں تو ہر چیز ہماری کمزور, ہاتھ کمزور, پیر کمزور, آنکھیں کمزور, دماغ کمزور, معلوم ہوا کہ اندر سے روح بھی کمزور کہ اب نکلی اور اب نکلی. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ایسی طاقت اور قوت ملتی ہے کہ وہ غذاؤں کے محتاج نہیں رہ جاتے عام انسانوں کی طرح سے. وہ غیبی انتظام ہے, یعنی غذاؤں کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ ان کے ہاں بھی نکلے گا لیکن بہت دیر میں نکلے گا. اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھوک سے بیتار ہیں اور پتھر بن گیا پیٹ کو, اس لیے کہ سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک پیٹ میں بوجھ نہ ہو. تو اس بوجھ کو قائم کرنے کے واسطے جو پیٹ میں ہوتا ہے غذاؤں کا تاکہ آدمی سیدھا کھڑا ہو سکے اس کی جگہ پتھر باندھ لیا, تب تو کھڑے ہوں گے. اور آ کر رض کیا یا رسول اللہ دیکھیے ان ظالموں کے اس ظلم کی وجہ سے ہماری حالت ہو گئی ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے. تو وہ تو شکایت کر رہے ہیں, شکوہ لے کر آئے. وہ کوئی میں بے کمالی کی بات نہیں کہہ رہا, یہ بھی ان کے کمال کی بات تھی. اور اگر اپنا حال نہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کس سے کرتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے تر و تازگی کے ساتھ ہیں, اسی مستعدی کے ساتھ ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کی حالت حضرات صحابہ سے زیادہ جسمانی اعتبار سے اس وقت اس بات کی محتاج ہو رہی ہے, ضرورت مند ہو رہی ہے کہ 2 پتھر بنے, مگر پھر بھی آپ اپنے کو سنبھالے ہوئے ہیں. وہ اندرونی طاقت ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی معنی ہو, بہرحال غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. فرمایا کہ مجھے میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ان حفصہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کا فیصلہ نہیں کیا, ہم اس کو اردو میں کریں جو اس میں نیت نہیں کی. لم یجمع لم یعزم, عزم کے معنی ہے ارادہ کرنے کے. جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے. اسی واسطے فقہا کا اس میں اختلاف. بعض کہتے ہیں فجر سے پہلے نیت ہونی چاہیے, بعض کہتے ہیں کہ دوپہر سے پہلے اگر نیت کر لی تو ہو جائے گی. لیکن سوال یہ کہ یہاں تو قبل الفجر ہے, وہ فقہا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو اس ان فقہا کے نزدیک لا صیام کے معنی ایسے ہیں کہ جیسے لا صلاۃ,
حدیث میں فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں. ظاہر ہے کہ کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی. مسجد کے پڑوسی کی نماز اگر مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ کوئی فقیہ نہیں کہتا. حالانکہ لفظی ترجمہ حدیث کا یہی ہے، لا صلاۃ، جس کو یوں کہیے نو صلاۃ، نو پریئر، سمجھا، نماز ہی نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوا. لیکن تمام فقہا اور تمام امت کے علماء اور حضرات صحابہ نے بھی اس کے معنی کیا سمجھے رضی اللہ عنہم کہ نماز مکمل نہیں، نماز باکمال نہیں ہے اس انسان کی جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اور مسجد میں اس نے نماز نہیں پڑھی. اس کی مکمل نماز کہاں ہوگی؟ مسجد کے اندر ہوگی. سمجھ میں ہی نہیں پاتی، اگرچہ نماز ادا ہو جائے گی گھر کے اندر بھی. تو جیسے لا صلاۃ کے معنی ویسے ہی لا صیام کے معنی کہ روزہ جو ہے وہ جب تک کہ فجر سے پہلے نیت نہ کرے اس کا روزہ جو ہے وہ اتنا باکمال، اتنی خوبیوں والا اور اتنی اچھائیوں والا نہیں ہوگا فجر سے پہلے. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ اگر فجر تک اس نے نیت نہ کی تو روزہ ہی نہیں ہوا. تو وہ فقہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دوپہر سے پہلے پہلے نیت کر لے، وہ اس لا صیام کے یہ معنی بیان کرتے ہیں. پھر اب یہ کہ یہ ہر روزے کے واسطے ہے، یہ اس میں بھی کوئی تقسیم ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہر روزے کے لیے یہ مسئلہ ہے، چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے کوئی اور روزہ ہو. بعض دوسرے فقہا مثلا احناف کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے واسطے ہر روزے کے لیے نیت کرنا مستحب ہے، مگر اگر ہر روزے کے لیے کوئی نیت نہ کر سکا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ رمضان نے ایک ماحول بنا دیا ہے. اس ماحول میں جو شخص بھی نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، اگرچہ اس نے نیت نہیں کی لیکن سمجھا یہ جائے گا کہ اس نے رمضان ہی کا روزہ رکھا ہے. کوئی اور روزے کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برخلاف اور دنوں کے کہ خالی دن روزے کے دن نہیں ہے، وہ کھانے پینے کے دن ہے. اس میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کی نیت کی ضرورت ہے، ورنہ تو روزے کا وجود نہیں پائے. پھر کون سا روزہ رکھ رہا ہے؟ منت کا روزہ ہے، قضا کا روزہ ہے، کوئی نفلی روزہ ہے. ظاہر ہے کہ عام دنوں کے اندر کئی قسم کے روزوں کا احتمال ہو سکتا ہے، وہاں نیت ضروری ہے، بخلاف رمضان کے کہ رمضان میں جب کوئی روزہ رکھے گا وہ رمضان ہی کا ہوگا. تو نیت کر لے، بہت اچھا مستحب ہے، لیکن اگر نہ نیت ہوئی روزہ پھر بھی ہو جائے گا. یہ فقہا کا یہ کام ہے کہ غور کر کے اس میں سے آسانیاں نکالتے ہیں، یہ سب تک ہو سکتا ہے. بس مراد اس سے یہ ہے کہ اذان بلال کی اگر ہو تو تم فوراً برتن مت رکھ دو کھانا چھوڑ کر، کیونکہ ابھی تو فجر نہیں ہوئی ہے، تو تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارا کھانا پینا پورا ہو جائے. بعض جن لوگوں نے اس سے مراد سحر کا کھانا لیا اور اذان سے مراد اذان فجر لی وہ یہ معنی بتلاتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہے اذان مغرب اور کھانے سے مراد ہے افطار. کہ جب اذان مغرب تم سنو اور ظاہر ہے کہ وہ مغرب کی اذان ہوگی غروب آفتاب کے بعد اور افطار کا وقت غروب آفتاب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، تو مؤذن نے بھی تو افطار کیا ہوگا. اب مؤذن صاحب نے تو ایک کھجور رکھی منہ میں اور پانی کا گھونٹ پیا، وہ تو لگے اپنا اذان دینے کے لیے. لیکن بقیہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اذان سننے کی وجہ سے کہ اذان سننا اور بڑی توجہ کے ساتھ اور اس وقت کوئی دوسرا عمل نہ کرنا یہ چونکہ مسنون اور مستحب ہے، اس واسطے کھانا چھوڑ دیں اذان سننے میں لگ جائیں. تو فرمایا کہ نہیں، روزے دار کو افطار کرنا چونکہ افضل ہے اور بلا شبہ اذان سننا بھی افضل اور مستحب ہے، لیکن اس وقت اس روزے دار کے تقاضا یہ ہے طبیعت کا کہ یہ کھاتا رہے. شریعت نے بھی اس کو اجازت دی کہ یہ کھاتا رہے، کھانا نہ چھوڑے اذان کی وجہ سے. تو دوسرے لوگوں نے یہ مانا لیے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آیا، بیچ میں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے. بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو لے مغرب کی جب تک افطاری نہ کریں. یہاں تک کہ مؤذن صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں جب تک میں اذان نہ دے لوں جب تک میں افطار نہیں کر سکتا. حالانکہ اذان الگ چیز ہے، افطار الگ چیز ہے. اذان کا افطار سے اور افطار کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، اس واسطے کہ بلا شبہ دونوں کا وقت ہے غروب آفتاب، مگر آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ پہلے اذان ہی ہو اس کے بعد افطار ہی ہو. یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ
تنگی کرنا ہے. تو بھی اس میں یہ کہ اذان پوری ہونے دینا کہ اذان کے درمیان میں نہیں کھانا ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. اذان بالکل الگ چیز ہے. تو وہی تو اس حدیث کا مطلب ہے. اذان اگر ہو رہی ہے تو بے شک اور دنوں میں اذان سننا جو ہے وہ مستحب ہے. اس وقت بات چیت کرنا، کوئی کام کرنا، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کرنا وہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہتے ہیں کہ جو شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہے اور اس دوران اذان ہوئی نماز کی، کسی بھی نماز کی اذان، تو اس کو تلاوت قرآن روک دینا چاہیے. حالانکہ تلاوت قرآن تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن فقہا جو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، اور یہی فقیہ کا کام ہے کہ جب دو فضیلتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک ہی پر عمل کر سکتا ہے، دو پہ تو نہیں کر سکتا. پھر کس کو چھوڑے کس کو لے، یہ ہے فقیہ کا کام کہ وہ اصول میں غور کر کے اور ایک کو اس میں سے سلیکٹ کرتا ہے. فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو عبادتیں ہیں، اذان بھی عبادت اور تلاوت قرآن بھی عبادت، لیکن ایک عبادت جو ہے غیر مؤقت ہے اور ایک مؤقت ہے. مؤقت کہتے ہیں اس کام کو جو ٹائم کے یعنی مطلب یہ کہ وقت کے تعین کے ساتھ کی جاتی ہو، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، اسی وقت میں وہ کام ہوگا، دوسرے وقت میں نہیں. سمجھ میں آیا؟ مثلا زہر کی نماز اب کوئی پڑھنا چاہے تھوڑی ہو جائے گی. زہر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، اس کا وقت مقرر ہے، بخلاف نوافل کے. اب اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے سوائے مکروہ اوقات کے. ٹھیک ہے، نہیں بات یہ. تو ایک عبادت وہ ہے کہ جو مؤقت ہے، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے. تلاوت قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے آپ کر لیں. تو جس جو مؤقت عبادت کا جب ٹائم آ گیا تو اب غیر مؤقت عبادت کو ملتوی کر دیجئے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے ٹائم جس عبادت کا ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. فقہا نے اس لیے یہ بات کہی کہ تلاوت قرآن روک دے اس وقت جس وقت اذان دی جا رہی ہے. خیر، تو صاحب کتاب جو ہیں صاحب مشکات، ان کے نزدیک اس حدیث کا جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان کے نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب اذان فجر کے وقت میں کھانا کھانا ہی، اس لیے کہ وہی افطار کی بحث چل رہی، اس درمیان میں اس حدیث کو لائے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو افطار میں جلدی کریں، دیر نہ کریں. وجہ وہی ہے جو میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ بندے کی بندگی اسی میں ہے کہ جس کام کا وقت اللہ کی طرف سے شروع ہو گیا اس کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وعن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. حضرت سلمان ابن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور برکت ہے، برکت کا ذریعہ اس کو بتلایا گیا، اس میں برکت ہے، لہذا برکت والی چیز سے افطار کیا جانا چاہیے. فإن لم يجد، اگر کسی کو کھجور نہ ملے، فليفطر على ماء، تو اس کو چاہیے پانی سے افطار کرے. کیوں؟ پانی کے اندر خصوصیت ہے کہ فإنه طهور، یہ پاک کرنے والی چیز ہے، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرتی ہے. ظاہری نجاست سے تو واضح ہے، گندگی لگ جائے تو آپ پانی سے دھوئیں گے، پانی کے علاوہ کسی بھی چیز سے دھوئیں اتنا صاف نہیں ہوگا جتنا پانی صاف کرتا ہے. باطنی نجاست سے بھی پانی پاک کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ غسل فرض ہو تو غسل کیا جاتا ہے اور غسل کے نتیجے میں آدمی پاک ہو جاتا ہے جبکہ ناپاک تھا. اسی طرح سے استنجا کرنے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے پہلے پاک نہیں تھا، وضو کرنے سے پاک ہو گیا، تو پانی نے تو اس کو پاک کیا ہے. تو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرنے والی چیز ہے، اس واسطے جو ہے یہ اس سے افطار ہونا چاہیے.
پنکھوں کے دونوں پنکھوں کے رخ ہماری طرف ہیں، بیچارے پیچھے عورتیں جو ہیں بھائی اپنے اپنے پنکھے کو اپنی اپنی فکر کیجیے آپ. وہ دیکھو پیچھے ہاتھ میں پنکھا لے کے یوں کر رہی ہیں، جب وہ گرمی لگے گی دماغ کام نہیں کرے گا. کوئی بھی ہے کر لیں اپنی طرف. اچھا چلیے. وعنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. قال ابن السائل قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں روزے سے تھا اور میں اپنی عورت سے مل بیٹھا، اس سے ہم بستر ہو گیا. تو روزے میں ایسا کرنے سے کیونکہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ قضا بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. قضا کے معنی تو یہ ہے کہ ایک روزہ گیا تو ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھ لے. کفارہ اس سے زائد ایک چیز ہے. تو اگر روزہ رکھا ہی نہیں سرے سے، مثلا رمضان کا روزہ نہیں رکھا، تب تو اس کی قضا ہوگی. جتنے دن روزے نہیں رکھے عذر سے ہوں کہ بغیر عذر کے، اس کی قضا ہو جائے گی بعد میں. لیکن روزہ رکھ لیا، اب روزہ اگر ٹوٹا ہے یا توڑا گیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے توڑنے میں اپنا اختیار نہیں. مثلا کسی کی طبیعت خراب ہوئی اور متلی ہوئی، منہ بھرقع ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، ظاہر ہے کہ اپنا اختیار نہیں. تو ایسی چیز سے اگر روزہ ٹوٹ رہا ہے ایسی صورت میں کہ اس صورت پر اختیار ہی نہیں تھا اس کو، تو اس سے تو قضا آئے گی. یعنی ایک روزہ گیا، ایک روزہ بعد میں رکھ لے گا. اور اگر روزے کا ٹوٹنا جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ وہ صورت کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ صورت اس کے اپنے اختیار سے ہوئی ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی آتا ہے. تو یہاں یہی صورت تھی کہ چونکہ جو عمل ہوا ہے اس عمل میں اس کا اپنا اختیار شامل ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس غلام ہے کہ جس کو تو آزاد کر دے؟ معلوم ہوا کہ کفارے میں پہلی چیز تو یہی ہے، اگر غلام ہے تو آزاد کرو. قال لا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ میں اس بات کی طاقت ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے لگاتار؟
متتابعین. تو پھر کفارے کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھے جائیں. کنٹینیو ضروری ہیں. اگر یہ کنٹینیوشن ختم ہو گئی ہے پھر شروع کیجئے وہیں سے. مسلسل ہونا ضروری ہے. متتابعین الا یہ کہ عورت ہے اور عورت کے لیے درمیان میں وہ دن آتے ہیں پیریڈ کے جو اس کے اپنے اختیار کے نہیں, وہ کنٹینیوشن کو ختم کرنے والے نہیں ہوں گے. یہی مانا جائے گا کہ کنٹینیو چل رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے؟ اس نے کہا کہ نہیں, مگر ظاہر ہے کہ صحابی ہیں. صحابی جب ہاں اور نہیں کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان میں فکر آخرت موجود ہے. ایک تو یہ کہ صحابی ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کہیں کو آتے وہ پوچھنے کے واسطے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آ کر کے, تو ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر ہی تو ہے. بندہ بشر تھے, غلطی ہو گئی, نفس لگا ہوا ہے ساتھ میں تو غلطی ہو گئی, لیکن اب فکر سوار ہوئی کہ آخرت کی, تو آئے آپ کے پاس کہ کیا حکم ہے, کیا کروں میں تو ہلاک ہو گیا. تو خود الفاظ اور ان کا پریشان ہو کر دوڑ چلے آنا یہ بتلا رہا ہے کہ تقوی موجود ہے. تو تقوی اور جھوٹ 2 چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان کا لا کہنا جو ہے کہ نہیں میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا, تو یہ ہم جیسے لوگوں کا کہنا تھوڑی ہے کہ ہم ویسے جھوٹ بھی کہتے ہیں جان بچانے کے لیے. وہاں حقیقت تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں. اب کیوں نہیں, وہ مسئلے الگ ہیں, مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مسلسل 2 مہینے کے روزے نہ رکھنے کے. مثال کے طور پر یہی ایک بات ہے کہ بھئی اگر وہ اپنے نفس پر اتنا قابو اس روزے میں نہیں پا سکے, طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, کچھ موسموں کے اثرات پڑتے ہیں, اگر وہ اس پر نہیں قابو پا سکے تو 2 مہینے تک مسلسل کہاں سے وہ یہ سب کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کو کوئی سفر درپیش ہو لمبا چوڑا. اب آج کے حالات میں ایک شخص جو ہے اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہاں ایسی جاب میرے ساتھ ہے کہ میں آج یہاں کل یہاں پرسوں وہاں, میں 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا. تو حالات ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ لا نہیں, میں 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اتنا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا یہ تیسری صورت ہے کفارے کی. جبکہ 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب ظاہر ہے کہ اب اس کی کیا صورت مقرر کی جائے تو طے کرنا پڑے گا. بھئی آپ چٹنی روٹی کھلائیں یا پراٹھا بریانی کھلائیں, کیا کھلائیں, کوئی چیز متعین کرنی پڑے گی. اوسط درجے کا کھانا. اور اگر اس میں بھی دشواری ہے تو ایک فطرہ جو ہے صدقہ فطر, ایک مقدار, وہی ایک مسکین کا 1 دن کا کھانا سمجھا جاتا ہے. تو لہذا 60 فطرے ادا کر دے. اس کے معنی یہ ہوئے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے معنی کیا ہو گئے, 60 فطرے اگر ادا کر لے تو یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ میں طاقت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں, میرے پاس نہیں ہے سامان. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اس کو بٹھا لیا آپ نے. وما کسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے. کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح بیٹھے رہے. راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم بھی وہیں تھے کہ کیا ہوا, آپ کے پاس ایک ٹوکرا ایک شخص لے کر آیا. ٹوکرا جانتے نہیں بھائی, ٹوکرا, ہاں, تو اس کو کہتے ہیں عرق. اور مقتل الدخم, جس کا خود حدیث کے راوی جو ہیں اس عرق یعنی وہ ٹوکرا کیا تھا, کیا اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی, کیا اس کی کیپیسٹی تھی, وہ خود راوی حدیث بتلا رہے ہیں کہ والعرق المقتل الضخم, یعنی عرق وہ ٹوکرا جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ جس میں 37 سا, ایک سا ہوتا ہے 4.5 سیر کا, 2.5 3.5 سیر کا, 3.5 سیر ایک سا, اور 35 سا کی وہ کیپیسٹی جس کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عرق.
تو ایک عرق کھجوروں کا بھرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. سمجھ آیا؟ تو 35 کو 3.5 سے ضرب دیجیے تو 120 کے قریب ہو گیا. اب تو ہندوستان میں لگا لیا کرتے تھے صاحب, یہاں تو ذرا مشکل ہے. اچھا, تو اتنی کھجوریں 1 کوئنٹل سے زیادہ ہی ہو گئی, تقریباً 1 کوئنٹل کے قریب آ گئی. تو وہ آپ کے سامنے لایا گیا. آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے, وہ جو مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے, این السائل. تو کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے صدقہ کر دو, اس کا کھلاؤ اس کو غریبوں کو, جو تھا تمہارے پاس نہیں ہے اس کو. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کیا مجھ سے بھی زیادہ غریب کوئی ہے کہ جس کو میں جا کے صدقہ کروں؟ سمجھا نہیں بات. وہ مدینے کے طرف 2 پہاڑیاں ہیں, تو ایک اس کنارے اور ایک دوسرے کنارے. ان کو اسی واسطے کہا جاتا ہے, ان کو لابتین کے معنی یہ ہے کہ ان 2 ٹیلوں کے بیچ میں جو آبادی ہے مدینے کی, تو ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کیا کوئی مجھ سے زیادہ غریب ہے کہ جس کو میں جا کر دوں؟ تو معلوم ہوا کہ نہایت غریب بھی تھے آپ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس میں آ رہا ہے کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے انیاب ظاہر ہو گئے. انیاب جو ہیں, ناب یہ کیل دار دانت کو کہتے ہیں. یہ جو پہلی ڈاڑ جو ہے, اس سے پہلا جو دانت نوک والا ہے, اس کو کہتے ہیں ناب, انیاب. تو آپ کی عادت شریفہ ہنسنے کی وہ ہم جیسے بے فکروں کی طرح نہیں تھی, بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے. اور بہت کبھی اگر ہنسی آئی تو آواز نہیں نکلتی تھی, صرف منہ دہن مبارک آپ کا کھل جاتا تھا, اور جس سے یہ کہ انیاب تک ظاہر. بہت زیادہ اگر آپ کو ہنسی آئی ہے تو بس یہ ہوتا تھا کہ انیاب تک نظر آ جائے. تو حتی بدت انیابہ, یہاں تک کہ آپ کے انیاب ظاہر ہو گئے, نظر آ گئے. پھر آپ نے فرمایا لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یہ ایک حدیث ہے. تو اس حدیث کو اس باب میں ایک تو اس واسطے لائے ہیں کہ کفارہ معلوم ہو جائے کہ روزہ اگر توڑا جائے تو اس صورت میں کفارہ کیا ہے. تو معلوم ہے کفارہ یہ ہے کہ غلام ہیں تو غلاموں کو آزاد کیا جائے. وہ دور ختم ہو چکا اسلام کی اس کوشش کے نتیجے میں. اور اگر یہ نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو, اور یہ نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ایک مسئلہ تھا. لیکن اس میں ایک تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جس پر کفارہ آتا ہے اسی کو کھانے کو دے دیا. یہ ایک تیسری بات آ رہی. اس پر محدثین اور فقہا گفتگو کرتے ہیں اس حدیث پر کہ کیا یہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے یا نہیں. بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ہاں, اگر